چلو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری ویسی تو پہلی کلاس پیر کو تھی، لیکن جیسا آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم لوگوں نے وہ پھر صرف ایک نصیحتی پروگرام چلایا تھا اور باقاعدہ اس میں کوئی کلاس ہم نے نہیں لی تھی، تو لہٰذا جو اسٹوڈنٹس ہمارے آن لائن ہیں یا جو آٹو میں جو ہیں وہ اس بات سے نہ رہیں کہ ہماری کوئی چیز نکل چکی ہے یا کوئی لیسن ہم نے مس کر دی ہے، بلکہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہی انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو عربک لینگویج کی جو پہلی کلاس ہے وہ آج ہی انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلی وہی چند نصیحتیں جو آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ بار بار ان نصیحتوں کو سنتا چلا جائے، اور بار بار سننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب انسان کا دل کھول کے رکھتا ہے، یعنی کہ آپ کبھی کبھار کسی شخص سے پوچھیں گے کہ آپ کی ہدایت کا وقت کون سا تھا یا کون سی ایسی بات تھی جس سے آپ ہدایت کی طرف آ گئے، تو جب وہ اپنی وہ بات بتائے گا کہ میں نے فلاں حدیث سنی تھی یا میں نے فلاں درس سنا تھا یا میں نے فلاں ایک چیز سنی تھی، اس سے میں دین کی طرف آیا، تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کے لیے وہ دل کو کھلا رکھا تھا، اس وقت اس شخص کے لیے اس کا دل کھلا ہوا تھا۔ تو جب انسان کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے اور پھر کوئی بھی اچھی بات اس کے دل میں اس وقت اتر جائے تو وہ بات ہمیشہ پھر اس کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ وہ وجہ بن جاتی ہے، وہ بات اس کی زندگی کی وہ وجہ بن جاتی ہے جو اس کو دین کی طرف، ہدایت کی طرف لے آتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر انسان کو جب ایسی جگہوں پہ جاتا ہے درس سننے کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز سننے کے لیے، تو اکثر اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تو میں سنتا رہتا ہوں، یہ درس تو میں نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، تو یہ خیال رکھتے ہوئے اس کو وہ چیز چھوڑ نہیں دینی چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ اس کے باوجود اس نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے وہ دوبارہ سنے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا دل کھلا ہوا ہو اور اس وقت وہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ نصیحتیں جو ہے کوئی بھی نصیحت کو مس نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے جانا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت وہی کہ جو ہم نے پچھلے اپنے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو خاص طور پہ چنا اس علم کے لیے، اس دین کے علم کے لیے، اور یہ جو چیز ہے یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا کا ساز و سامان ہر ایک کو دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دنیا کا ساز و سامان مل جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کے ساز و سامان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کی محبت کا کوئی ایک علامت ہے۔ کیا چیز اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے؟ دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی۔ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، ہاں دین صرف اور صرف اس کو ملتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت کی ایک علامت کیا ہے؟ دین کی سمجھ اور دین کا علم، یعنی کہ یہ جو دین کا علم جس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، چل کے آتے ہیں، آن لائن توجہ رکھتے ہیں، تو اس میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خیر کو پسند کیا ہے اور آپ کو خاص طور پہ چنا ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے فلاں ایک شخص کو چنا ہے کہ یہ شخص اپنے گھر سے نکلے اور طلب علم کے لیے آئے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ من یرید اللہ بہ خیرا، یعنی کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، فلاں ایک بندہ ہے اس کو میں خیر دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اور خیر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی کو، کوئی بھی بھلائی کو اللہ رب العالمین اس کو بھلائی دینا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا دیتا ہے؟ دین، ہاں دین کا سمجھ اور دین کا فہم۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہہ یعنی کہ فقہ سے نکلا، فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فہم، اس کے سمجھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو دین کا سمجھ دیا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے لیے خیر کو پسند کرتا ہے۔ اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ ہاں جن والے سے اللہ یعبدون، اور عبادت کس لیے کرتے ہیں آخر میں؟ جنت میں داخلے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ہمیں ایسا راستہ بتایا جو جنت میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ طلب علم، طلب علم، علم دین کے علم کو سیکھنا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے اس راستے کو اپنایا جو طلب علم کا راستہ ہے، یعنی کہ اپنے جنت میں جانے والے راستے جو بہت سارے ہیں اس میں سے طلب علم کے راستے کو اپنا راستہ بنایا، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ سہل اللہ
لہو بہی طریقاً الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے لیے اس کا جو راستہ ہے اس کو آسان کر دے گا. یعنی کہ جنت میں جانے والے راستوں میں سے ایک ایسا راستہ جو کہ بہت آسان ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ طلب علم کا راستہ. یعنی کہ آپ علم کے لیے جدوجہد کریں اور علم سیکھنے کے لیے آئیں. تو یہ سب سے پہلی ہدایت تھی. کیا تھی یہ ہدایت؟ کہ اس چیز پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بھلائی چاہیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک اچھا ارادہ کیا، اس کے لیے آپ کو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیا کریں اس کے لیے؟ اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ میں تمہیں اور دوں گا. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید، اور اگر تم اس کا کفر کرو گے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا، لیکن انسان ایک دو دن آ کے اور پھر اس کے بعد کسی اور مصروفیات میں مشغول ہو جائے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اس نعمت کا کفر کیا نا. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر چاہا اور ہم نے بولا کہ نہیں، ہمیں یہ خیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے دوسرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس خیر کی اتنی قدر نہیں کی. تو جب اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز انسان کھو دیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے. اور عذاب کی سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان خیر سے دور ہو جاتا ہے، انسان اس طلب علم سے دور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو چیز اب آپ کو مل چکی ہے اللہ کی طرف سے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو تھامے رکھنا. تو یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا. اس کے بعد دوسری یہ کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا. کیونکہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ انسان کی جب نیت صاف ہوتی ہے تبھی اس کا یہ جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے قابل قبول ہوگا. اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو پھر یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل برباد ہو جائے گا. اور کیا مطلب ہوتا ہے نیت صاف نہ ہونے کا؟ اخلاص نہ ہو. اخلاص کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ ریاکاری. کس نے بولا؟ ریاکاری. یعنی کہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے آپ کوئی کام کریں. آپ ادھر کلاس میں آ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو اپنے والدین سے شاباشی ملے. مطلب شاباشی نارمل ایک شاباشی الگ بات ہے، لیکن خاص طور پہ کہ ہاں بھائی میرا بچہ تو گیا ہے اور یہ کیا نام ہے علم سیکھنے کے لیے گیا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے سامنے اس چیز کو بتائیں کہ میرا بچہ تو ماشاءاللہ علم سیکھنے جاتا ہے، اور آپ بھی سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو جاتا ہوں. یہ چیز ہے نا آپ کے عمل کو ضائع کر دے گی. یا پھر آپ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں تو علم سیکھنے جا رہا ہوں اور یہ باقی جتنے ہیں نا یہ تو سارے فارغ ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ آپ کی نیت خراب ہے، اور آپ کی نیت خراب ہے تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے ادھر بھی. تو لہٰذا سب سے زیادہ ضروری چیز اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے. بہت مشکل کام ہے یہ. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی نیکی کو بچا کے رکھنا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا. یہ بہت مشکل کام ہے. تو ابھی شروع سے آغاز سے اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے. ایک چیز مان لیں کہ آپ نے گیٹ کے اندر داخل ہونا ہے یا کمپیوٹر کھولنا ہے طالب علم کے لیے، کہیں بھی کر رہا ہوں، خاص نہیں ہے اس کلاس کے لیے، کوئی بھی کلاس کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں نیکی کا، تو آپ نے اس کے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت صاف کر لینے کی، خالص یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، باقی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا. جب یہ ہوگا چیز تو آپ کا عمل کیا ہے؟ وہ قابل قبول ہوگا. پہلی ہدایت کیا تھی؟ شکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری ہدایت کیا ہے؟ اخلاص اور ریاکاری سے بچنا. تیسری ہدایت ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ، وہ ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. خود آپ لوگ اندازہ لگا رہے ہوں گے پہلی جو کلاس تھی ہماری ماشاءاللہ باہر سے کرسیاں لانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور ابھی اس سے تھوڑا سا کم ہو گیا. کیوں پتہ کم ہوا؟ کیوں کم ہوا؟ شیطان بہکاتا ہے. یہ علم اتنا بڑی عبادت ہے، اتنی زیادہ اس پہ اجر و ثواب ہے، اتنا آسان راستہ جنت میں جانے کا کہ شیطان تو اس پہ خاص طور پہ وار کرتا ہے آپ کے اوپر. مطلب کوئی اگر جس نے اپنی نیت کر لی ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، خاص طور پہ شیطان آپ کے اوپر آ کے وار کرے گا. کیا فرمایا تھا شیطان نے اپنے رب سے؟ وعدہ کیا تھا نا کہ میں اس کے آگے بیٹھوں گا، میں اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں اس کے دائیں اس کے بائیں سے حملہ کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر تیرے لوگ نافرمان ہوں گے. تو شیطان خاص طور پہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑے گا، خاص طور پہ. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. ایک تو اللہ کی پناہ میں بھی آنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. خود پختہ عزم کر لینا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز آ رہی ہو اور آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ شیطان کی طرف سے وار ہے، میں نے کوئی بات نہیں سنی، میں نے جانا ہے فوراً. ٹھیک ہے؟ تو اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے اس سیمسٹر کے آخری تک اتنے ہوں. اس سے زیادہ ہوں اور اچھا ہے، لیکن اتنے تو کم سے کم اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جو آج جو آئے وہ معاہدہ کر لیں پختہ، اپنے اندر نیت واپس ایک مضبوط کر لیں کہ آج آئے تو اب ہمیشہ آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد 3 ہدایتیں ہو گئی. چوتھی ہدایت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے. یہ ایک گولڈن پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک انسان اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک وہ خود طالب علم کے لیے آ رہا ہے، آپ لوگوں نے سن لیا طالب علم کتنا افضل عمل ہے. اب آپ نے ایک اور شخص کو اپنے ساتھ لیا ہے، اس نے بھی کوئی ایک بات سیکھ لی، پورے گھنٹے میں اس نے ایک بات کوئی سیکھ لی. تو سوچیں وہ جب وہ عمل کرے گا نا، آپ کو بھی پورا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ. جو شخص کسی اور کو کسی سیدھے راستے کی طرف لے آیا، اب جب بھی وہ عمل کرے گا وہ اس کو اتنا پورا کا پورا ثواب ملتا رہے گا. بالکل نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. استماع کے طور پہ واقع بیٹھے، کوئی ایک بات بھی اس نے سیکھ لی، اس نے اپنی زندگی میں عمل کیا، اس کا ملٹی پلائی آپ کو بھی مل رہا ہے. آپ کو بھی وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا آپ کو بھی ثواب ملتا جا رہا ہے. تو کتنا ہی زبردست یہ چانس ہے ہمارے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بھی ہم نے اویل کرنا ہے. کتنی ہدایت ہو گئی؟ 4 ہو گئی، یاد رکھنی ہے. 5ویں ہدایت یہ کہ صبر.
جو سب سے آخری میں آتا ہے صبر، کہ اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں اب آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، کبھی دوست بولیں گے، کبھی بیگم بولے گی کہ آج یہاں جانا ہے، آج یہ کام ہے، آج فلانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر، اور وہی صبر کے ساتھ استقامت. تو یہ صبر بھی جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے. آپ جب طلب علم کے راستے پہ چل پڑیں آپ کو آگے اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کی چیزیں برداشت کرنا، یہ اب آپ کے اوپر آتی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جو ٹریک پہ چل رہے ہیں وہ صحیح ٹریک ہے. یہ اس بات کی علامت ہے، آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جو ٹریک ہے وہ صحیح ٹریک ہے اور آپ نے اس کے اوپر صبر اور استقامت کرنا ہے. اور یہ جو آخری کی خاص طور پہ 3-4 چیزیں ہیں یہ کون سی صورت میں ہمیں مل جاتی ہیں؟ ہاں، سورہ عصر میں. کیا فرمایا میں نے؟ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کا آغاز ہی خسارے سے، انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہی خسارے سے ہے. انسان جب پیدا ہوا تب سے ہی خسارے میں ایک طرح سے. اب اس کو اپنے آپ کو اس خسارے سے نکالنا ہے. کس طرح نکالے گا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، پختہ ایمان اپنے رب کے اوپر، اور وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے. اب جب یہ جو دو چیزیں ہوں گی تو پھر اب تیسرا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا. بھائی جو میں آپ کو بتا آگے بھی ایک لوگ کو، ایک آدمی کو لے کے آنا ہے، تو یہ تیسرا ہو گیا. اور آخری کیا ہے؟ اس پہ آپ کے اوپر پریشانی آئیں گی. جب پریشانی آئیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا اور صبر کی تلقین بھی کرنی. یہ 4 کام آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھنے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 ہدایت ہو گئی آپ کی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آج ہم لوگ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو کون سا پیریڈ ہے ہمارا بھی؟ یہ اللغہ العربیہ. اور اس میں جو ہماری کتاب ہے یہ دروس اللغہ العربیہ، یہ سب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ والی جو کتاب ہے آپ سب کے پاس؟ یہ اچھا اچھا، تو یہ کتاب آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے کوئی کاپی ایک یا پینسل، اگر اسی پہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں کاپی پینسل، تاکہ آپ کو جو قواعد بتائے جائیں گے، جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں بتائی جائیں گی، آپ وہ نوٹ کرنے میں آسانی ہو. آن لائن اسٹوڈنٹس والے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مائک کو میوٹ رکھیں سارے، سوائے اس کے جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے یا جب آپ سے کوئی چیز ریڈ کری جائے تب آپ نے اپنا مائک انمیوٹ کرنا ہے، ورنہ آپ سارے مائک. بک یہ والی ہے دروس اللغہ العربیہ، دروس اللغہ العربیہ غیر الناطقین بها، اس کا ہاں الجزء الاول ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں عربی زبان کے متعلق. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمارے دین کی زبان ہے. ٹھیک ہے، تو جو دین کی زبان ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں. ہم آپ سے پچھلے اس میں بھی بات ہوئی تھی کیوں سیکھ رہے ہیں، تو اکثر لوگوں نے کیا بولا تھا؟ کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی نیت کیا آپ لوگوں کی؟ کہ تاکہ اس سے قرآن سمجھ سکے، اس سے دین سمجھ سکے. ہمارے پورے دین کی زبان یہی ہے عربک لینگویج. ٹھیک ہے، تو جب آپ جتنی پختہ طریقے سے آپ کو یہ لینگویج آتی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا اور اتنا زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ جو زبان ہے یہ ہماری دین کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کون سی زبان میں نازل کیا؟ یہی عربی زبان میں نازل کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو چیز ہے انشاءاللہ اگر آپ اسی نیت کے ساتھ رکھیں گے اس کو کہ میں اس کو اوپر زیادہ توجہ اس لیے دوں تاکہ میں اپنے دین کو سمجھ سکوں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ اس کلاس میں دے رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا. تو یہ جو عربک لینگویج ہے، عربک لینگویج یا عربی زبان کے بیسک آپ اس کو 2 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ورڈ کو. کلمہ ایک کلمہ. ایک کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ورڈ کو، ایک ایسے لفظ کو کہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کون مثال دے گا مجھے؟ بیت. بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے. ٹھیک ہے، بیت مطلب گھر. گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر جس میں انسان رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاولہ. طاولہ کیا ہے؟ طاولۃ جس کو آپ کہہ رہے ہیں. طاولۃ کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے. ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے جس کا کوئی مطلب ہے. اسی طرح دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ جدار. ٹھیک ہے، کیا یہ ایک کلمہ ہے جس کا ایک مطلب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کیا ہے؟ کتاب. ٹھیک ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. تو یہ ہے عربی زبان کے 2 جو تقسیم ہے، اس میں سے ایک تقسیم کیا ہے؟ الکلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک لفظ. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں کس نے بولا؟ کلمہ مطلب ایک لفظ. آپ اردو زبان میں بولتے ہیں کوئی بھی ایک لفظ جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گلاس یہ ایک لفظ ہے اور اس کا ایک مطلب ہے. گلاس کا مطلب میں اگر بول رہا ہوں گلاس تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بولوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی بھی ایسا لفظ جو ایک ہو، ایک لفظ ہو اور وہ سمجھ میں آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی ہو، وہ سامنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ الکلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ. اس کے مقابلے میں ایک چیز کیا آتی ہے؟ سینٹینس. کلمہ کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ سینٹینس. یعنی کہ یہ ایک کلمہ ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک جملہ. ہاں، جس کو جملہ بولتے ہیں. صحیح ہے، اس کو آپ کلام بھی بول سکتے ہیں. کلام. کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام ایک پورا جملہ مفیدہ، جس کو جو عربی زبان میں بولتے ہیں جملہ مفیدہ. جملہ مفیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
فائدہ والا جملہ یعنی کہ میں ایسا ایک جملہ بولوں جو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا جملہ جو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, جملہ مفیدہ, اور یہ کلام بھی کہلاتا ہے. کلام یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات, پوری بات کہ جو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی عربک لینگویج کے دو ایک بڑے آپ اس کو کہتے ہیں دو ایک بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کلمہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک پرٹیکولر لفظ, اور دوسرا ایک جملہ ہوتا ہے. تو جملے کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا سینٹینس جو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک کلمہ, کلمہ کس کو کہتے تھے ہم لوگ, ایک لفظ کو. ایک لفظ کی 3 اقسام ہیں عربک لینگویج میں. ٹھیک ہے, وہ کیا کیا قسمیں ہیں؟ اسم, احسنت, اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی نام. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے بتایا تھا یہ کیا ہے, کتاب, الکتاب. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب کیا ہے, یہ ایک نام ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے, جدار, یہ بھی ایک نام ہے. طاولہ بھی ایک نام ہے. محمد بھی ایک نام ہے. احمد بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کلمے کی قسم ایک اور کیا نکلی, اسم. کلمے کی 3 قسموں میں سے ایک اسم کیا ہے, اسم. ٹھیک ہے, اسم کا مطلب کوئی بھی نام. جملہ الگ چلا گیا, جملہ ابھی الگ رکھیں, ہم کلمے پہ ہیں. کلمے کے نیچے کلمے کی 3 قسمیں, اس میں سے ایک قسم کا نام کیا ہے, اسم. اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی بھی نام. ٹھیک ہے, یہ جیسے دروازے, دروازے کو کیا کہتے ہیں, الباب. ٹھیک ہے, تو باب کیا ہے, نام ہے. دروازہ کیا ہے, ایک نام ہے. ٹھیک ہے, نام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا آتی ہے, فعل. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے, کام, کوئی بھی کام. یعنی کہ ہم لوگ ایک جو کلمہ ہے اس کے بھی 3 اقسام پڑھ رہے ہیں. ایک کلمے کی 3 اقسام میں سے ایک کیا ہے, اسم. یعنی کہ ایک نام ہوگا وہ احمد, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک کلمہ ہے. محمد, یہ بھی ایک کلمہ ہے, اور کلمے میں کیا ہے, ایک نام ہے. ٹھیک ہے, دوسری قسم کون سی ہے, فعل. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی بھی کام. کام کی کون مثال دے سکتے ہیں, کھانا, پینا, لکھنا, سونا, جاگنا, یہ سارے کے سارے کیا ہے, کام ہے. آپ اس کو بول سکتے کہ یہ نام ہے, نہیں یہ نام نہیں, یہ کام ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کرنا, کوئی بھی چیز جو کام پہ دلالت کرتی ہے اور ایک لفظ میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہلائی جائے گی, فعل. ٹھیک ہے, تو یہ کلمہ جو ہے اس کی 2 قسمیں. اسم, اسم وہ ہوتا ہے جو نام پہ دلالت کرتا ہے, اس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی کہ باب, دروازہ, دروازے میں کام کوئی آ رہا ہے, کسی قسم کا کام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نام ہے, باب, دروازہ. ٹھیک ہے, اور کام کیا ہے, کھانا. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز کھائی ہے تو یہ کھانا کیا ہے, یہ ایک کام ہے, ایک فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا نام انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو فرق پتہ چل گیا, نام کا کیا مطلب ہوتا ہے, اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیسری قسم ہے حرف کی. حرف کس کو کہتے ہیں, ہاں, جو 2 کلمات, جو 2 لفظوں کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بولا احمد اور آپ نے بولا کھانا. ہاں, آپ نے بولا احمد اور آپ نے بولا کھانا, تو آپ کو کچھ سمجھ میں آیا, احمد کھانا کیا بولا, کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو جملہ بنانے کے لیے کیا بولنا پڑے گا, احمد نے کھانا کھایا. تو آپ یہ بیچ میں جو پیسز لگا رہے ہیں نا, یہ کیوں لگاتے ہیں بیچ میں, تاکہ سینٹینس کمپلیٹ ہو, سامنے والے کو سمجھ میں. تو یہ بیچ کے جو سپورٹنگ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں, حرف. اس کو حرف کہتے ہیں. تیسرا حرف. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کلمہ ہوتا ہے. حرف کے بھی آپ کو ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے نا, تو حرف بھی کیا ہوتا ہے, ایک کلمہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک کلمے کی قسم میں ہے. ایک کلمے کی کیا 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں, نام کو, کوئی بھی نام کو, کوئی بھی چیز کا نام ہو آپ اس کو اسم کہتے ہیں. فعل کس کو کہتے ہیں, کوئی بھی چیز کا کام ہو آپ اس کو فعل کہتے ہیں. اور حرف کس کو کہتے ہیں, جو 2 کلمہ کو ملانے میں مدد کرے. ٹھیک ہے, یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اسم آ گیا, فعل آ گیا, حرف آ گیا, اس کو ملا کے آپ نے ایک جملہ بنا دیا, تو یہ جملہ اب کون سی کیٹیگری میں چلا جائے گا, جملہ مفیدہ. جملے مفیدہ, جس کو ہم نے کیا بولا تھا, کلام بولا تھا. احسنت, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اللغہ العربیہ. ٹھیک ہے, اس کی کیا 2 قسمیں کی تھی, اب آپ لوگ بتائیں گے. کلمہ اور کلام. کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک لفظ کا کوئی مطلب ہوتی ہے. اچھا, اب کلمہ کی کیا 3 قسمیں ہوتی ہیں, اور حرف. ٹھیک ہے, اچھا, اسم کی کوئی مثال دیں, احمد, محمد, محمد, دروازہ, دروازہ, باب, چلتے جائیں. فعل کی کوئی مثال دیں, ضربہ, کتبہ, کتبہ, پینا, ہاں, گھومنا, اور آپ چلتے جائیں. کوئی مثال کسی کو آتی ہو عربی میں ایسی, مین کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک جگہ سے, اس کے مقابلے پہ کیا آتا ہے, من, ہاں, الہ. ٹھیک ہے, بیتی الی المسجد, الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, طرف. من سے الہ یہاں تک, یا پھر یہاں اس کی طرف, اور ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو, تینوں چیز کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ. یہ تینوں چیزوں کو ملا کے ہی آپ ایک کلام بنا سکتے ہیں. کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے, جملہ مفید.
یہ لازمی ہے. مفیدہ کیا مطلب ہوتا ہے مفیدہ کا؟ فائدے والا جملہ. فائدے والے جملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ جملہ جس کو جب اس کو سنے تو اس کو پورا سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگر اس کو جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ کلام نہیں کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بیسیکلی نحو جو ہے وہ ان تینوں چیزوں پہ بات کرتا ہے اور آخر کار یہاں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں چیزوں پہ بات کرتا ہے. اسم, تو اسم کو کس طرح پہچانیں گے؟ ابھی تو یہ تو وہ اسماء ہیں جو واضح ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھیں گے اس کی علامات کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اور اقسام کیا کیا ہیں, کس طرح اس کو آپ ڈیوائڈ کر کس طرح اس کو پہچان سکتے ہیں. آخر کار نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, کہ اسم کہتے کس کو ہیں. آپ کے سامنے کوئی بھی ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک لفظ ہے, تو آپ کو اس میں سے پہچاننا ضروری ہے کہ یہ اسم ہے, کہ یہ فعل ہے, کہ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اسم کے ہم آگے علامات پڑھیں گے, اسم کی کیا کیا علامات ہے, اسی طرح فعل کی علامات پڑھیں گے, اور اسی طرح حرف کے ہم لوگ علامات پڑھیں گے. اب آ جائیں ادھر. جب کلام بن جاتا ہے, یعنی کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں پتہ چل گئی, اب آ جاتا ہے کلام. کلام میں ایک بہت جو جملہ مفیدہ, بیسیکلی جملہ مفیدہ میں ایک بہت قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ترکیب الجملہ, ترکیب الجمل جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے ترکیب الجمل کا؟ اس کی ترکیب بنانا. ٹھیک ہے, اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کریم جب عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے, عربی میں قرآن لکھا ہوتا ہے, اور اس کا ورڈ بائی ورڈ جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے کسی آیت کا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو ایسا لگے کہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہے. ایسے ہی آپ مطلب ٹوٹا پھوٹا سے مراد یہ آپ کو لگے کہ الگ الگ کچھ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو پھر ایک اور نیچے ترجمہ آتا ہے جو پورا ایک لائن میں آپ کی ترکیب کے حساب سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ فرق کیوں آتا ہے؟ کیونکہ عربی کی جو ترکیب ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اردو کی جو ترکیب ہے وہ الگ ہے, اسی طرح ہر زبان کی ترکیب الگ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ یہ ترکیب کس طرح ہوتی ہے. جب ہم نے یہ تینوں چیزیں پہچان لی, اب اس کو ہم نے جملے میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ کو میں صرف بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ کلام جو ہے, جملے جو ہیں, یہ بھی دو کیٹیگری کی, اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون سی دو قسمیں ہوتی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں وہ تو آ گیا. ٹھیک ہے, جملہ مفیدہ جو ہے اسی کو کلام بولتے ہیں. صحیح ہے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. احسنتی. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کیا مطلب ہوتا ہے اسمیہ کا, کیا مطلب ہوتا ہے فعلیہ کا؟ ہاں, اب یہاں آ جائے واپس. ہم نے بولا تھا اسم اور فعل ہم نے پہچان لیا تھا. اب جملے کے کوئی بھی جملہ ہے وہ اس کا آغاز اگر اسم سے ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ جملہ اسمیہ. اور کوئی کسی بھی جملے کا آغاز اگر فعل سے ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ جملہ فعلیہ. کوئی مثال دے سکتے ہیں جملہ اسمیہ کی جس کے جملے کے شروع میں اسم آ رہا ہو؟ احمد یاکل الطعام. اس میں احمد بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا اگر آسان لے کے چلے تو کوئی آسان جملہ بتا سکتا ہے؟ زید قائم, زید قائم. ٹھیک ہے, صحیح ہے, زید قائم یا نائم. ٹھیک ہے, زید قائم یا پھر نائم. کیا مطلب ہوتا ہے قائم کا؟ محمد ہاں, قائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا ہے. زید قائم. سو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے جملہ کون سا یہ والا؟ اس میں کیا جملے کے شروع میں جو ہے زید, یہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ اس کی مثال دینا چاہیں تو کس طرح دیں گے؟ فعلیہ, جملہ فعلیہ کی مثال آن لائن میں کوئی دے سکتا ہے؟ ذهب إلى المسجد. ہاں, ضرب زید. ذهب إلى المسجد. ضرب زید. ٹھیک ہے, دوسروں نے بھی کسی نے بولا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا. يلعب الولد. مسجد, تو اس میں لیکن خرج من البيت. مسجد کرنے اس کا يلعب الولد. ضرب. ہاں, جملہ کون سا ہے؟ کیسے پتا چلا شروع میں کام آ رہا ہے؟ شروع کا جو لفظ ہے أكل طعام. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا, ضرب زید, ضرب جو شروع میں کیا ہے؟ فعل آیا, تو اس لیے کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اور اسی طرح ذهب محمد الى المسجد, تو اس کے سب سے پہلے کیا ہے؟ فعل. ذهب. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ گیا یا وہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گیا جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. جملہ میں کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ وہاں سے جب ہم پہچان لیں گے اس کے بعد ہم اس پر آئیں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. زید, آپ کو پتہ چل جائے گا زید کیا ہے, اسم ہے, اس لیے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ بیسکلی یہ جو تین چیزیں, اسم, فعل اور حرف, یہی پورے نحو میں ہر جملے میں آپ کو یہی تین چیزیں ملتی ہیں. کوئی بھی جملہ ہے اس میں آپ کو یہی تین چیزیں ملتی ہیں. اسم, یا تو وہ اسم ہوگا, یا پھر وہ فعل ہوگا, یا پھر وہ حرف ہوگا. اب یہاں دیکھ لیں, زید کیا ہے؟ اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل ہے, یہ اسم ہے, یہ حرف ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اسم, فعل اور حرف, یہی تین چیزیں آپ کو ہر جملے میں ملیں گی. شیخ آپ کا بورڈ سکرین نظر نہیں آ رہی؟ اچھا, اسکرین نظر نہیں آ رہی, چلو میں صحیح کرتا ہوں. آواز سنائی دے رہی ہے؟ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی جی شیخ, آواز کلیئر ہے. اچھا, اب میں ٹیسٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟
नहीं, ये इसम होगा, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अल्हम्दु ये इसम है, ये क्या है, क्या ये इसम है, और इसमें भी हम पढ़ेंगे ये एक जो शुरू है ना, हाँ ये हर्फ है, ये हर्फ के साथ इसम है, ठीक है, ये हर्फ है, और ये लफ्ज जलाला जो है ये इसम है, बल्कि इसमें आदम है, ठीक है। तो अल्हम्दु इसम है, लिल्लाहि ये हर्फ है, ये इसम है, रब इसम है, अल आलमीन इसम है, ठीक है। समझ में उठा लें, उसमें आपको इसम या हर्फ, ये तीन चीजों में से कोई एक चीज मिलेगी। सही है, समझ में आ गया? कोई सवाल इससे रिलेटेड, कोई चीज? काइम, काइम का क्या मतलब होता है? खड़ा होना। खड़ा होना। ये अरबिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि आप इसमें देखोगे बहुत सारे अल्फाज तो वही उर्दू वाले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलम है, ठीक है। काइम भी मेरे ख्याल से उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, काइम भी होता है, नाइम, हाँ। तो ये ऐसे लफ्ज़ जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी चीजें? अब इसको और अब हम अपनी किताब का आगाज करते हैं। सर वीडियो नहीं है। हाँ ठीक है, अब हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया बात सारी? जी शेख। आपने अंदर एक टर्म नहव का जिक्र किया था, वो बता दें। क्या क्या जिक्र किया था? नहव। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? नहव 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 जी, वो वाला। बता। ये अरबिक लैंग्वेज के दो बड़े इसमें होती हैं, एक नहव होता है, एक सर्फ होता है, ठीक है। वो आप बाकी तक आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आज का दर्स की समझ में आ गया, उसके बाद जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सही है। शेख एक सवाल मुझसे पूछना है मुझे कि इसम जुमला इस्मिया फ़इलिया और हर्फ वाला जो है, इसको किस तरह पता चल सकता है? ये मैंने थोड़ा मिस कर दिया। इसको किस तरह पता चल सकता है? ये किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि जुमला इस्मिया है या फ़इलिया है? ये थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा बता दें कंसाइजली। ऑनलाइन में कौन जवाब दे सकता है इनके सवाल का, ताकि मुझे समझ, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर जुमले का जिस जुमले के जुमले में शुरू में इस्म आ जाए, यानी कलम है, बैत है, दार है, ये जो इस्म वाले अल्फाज है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जैसे कि ज़हबा, खराजा, ये आ जाए जिसमें कोई काम हो रहा है, ज़माना पाया जा रहा है, वो जो इसमें फ़ाइल है। आपको भाई जिससे सवाल पूछा था, आपको समझ में आ गया? जी जज़ाकल्लाह खैर। क्या समझ में आया? शेख क्या आया, मुझे समझा दें। शेख आपको जी, आवाज़ जुमला अगर स्टार्ट में अगर इस्म से हो रहा है तो वो जुमला इस्मिया है, अगर फ़ियल से हो रहा है तो जुमला फ़इलिया है। अगर स्टार्ट जुमले का जो पहला जो लफ्ज है वो अगर इसम है कोई भी, मोहम्मद, अहमद, सही है, जी। आपने ये भी सही, ठीक है, जो भी इसम, जो भी अलामत इसम में से शामिल हो रहे हैं तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और अगर उसके शुरू में फ़इल आ रहा है, दरबा, अकला, शरिबा, समिआ, ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा? जुमला फ़इलिया कहला जाएगा। किसी और का कोई सवाल है? शेख, इस जुमले में जो हर्फ से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की एग्जांपल दी थी जब आप अभी सॉर्ट कर रहे थे, प्लीज आप वो रिपीट कर सकते हैं? सिंस वीडियो क्लियर नहीं है तो इस वजह से। अच्छा, अल्हम्दु बेसिकली मैं वैसे आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि कोई भी जुमले में ये तीनों चीजें ही होती हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ, ठीक है। अल्हम्दु, सबसे पहले अल्हम्दु जो है ये इस्म है, ठीक है। लिल्लाही जो है इसमें शुरू में जो लाम है वो हर्फ में से है, और बाकी लफ्जुल जलाला अल्लाह जो है वो इस्म है, ठीक है। रब जो है वो भी इस्म है, अल आलमीन जो है वो भी इस्म है। तो यानी कि एक जुमला हमने कोई भी कुरान से उठाया उसमें यही तीनों चीजें आपको मिलेंगी, इस्म, फ़िल और हर्फ, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, खास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए कभी कभार हो सकता है हमारी स्क्रीन नहीं आ रही हो, कभी कुछ और मसले हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने खास तौर पे मेरी ऑडियो पे तवज्जो देनी है, और अगर दर्स में से कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग फिर इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आवाज़ अगर नहीं आए तो वो एक बड़ा मसला है, लेकिन ऑडियो नहीं आ रही तो वो इंशाल्लाह इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया सबको? ठीक है। पीछे औरतों में भी मेरे ख्याल से माइक मौजूद है, अगर वहां से भी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम किताब का आगाज करें, सारे अपनी किताबें खोल लें। हाँ, कौन सबसे पहला जुमला पढ़ेगा? नहीं, सबसे पहला कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए ताकि मुझे पता चले कौन पढ़े। अच्छा, पढ़े हैं सीधे हाथ से। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अद-दर्सुल अव्वल, अहसंत। हादा, दर्स किसके बारे में भाई? हादा के बारे में। क्या मतलब होता है हादा का? सबको पता है माशाल्लाह। हादा ये, ठीक है। किसी भी चीज के, कोई भी चीज मेरे करीब है, कोई भी चीज मेरे करीब है और मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हादा, ठीक है। तो हादा का मतलब क्या होता है? दो फायदा देता है। क्या पहला फायदा क्या देता है? एक तो मेरे करीब हो वो चीज, ठीक है, दूर नहीं हो, मेरे करीब हो। और दूसरा फायदा देता है, मैं इशारा करके पूछता हूं ये क्या, आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? किताब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे करीब है, ठीक है। आगे हम चल के पढ़ेंगे और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। फिर हादी ही भी आता है, वो सारी चीजें भी आती हैं। हादा का क्या मतलब होता है? ये, ठीक है। दर्स किसके बारे में? हादा के बारे में। हादा बैतुन, क्या मतलब होता है हादा बैतुन का? ये घर है। हाँ। अच्छा, अब एक और चीज हम पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना? कायदा जब पढ़ते हैं तो
حروف کے اوپر جو ہوتی ہیں تو ہم انگلش میں وویلز سے بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. وہ اس کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں جو ہوتے ہیں؟ ہاں بولتے کیا ہیں؟ الف. ہاں بولتے کیا الف؟ نہیں الف کے اوپر جو لگا ہوا تھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف زبر اور الف زیر اور الف پیش ایسے ہی ہے. ہاں آج سے ہم لوگ یہ چینج کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں ہم اس کو؟ ضمہ کسرہ فتحة فتحة ضمة كسرة جو اوپر لگا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس کو ہم زبر بولتے ہیں فتحة اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتحة فتحہ. ٹھیک ہے. اور جو اور جو پیش لگا ہوتا ہے اس کو کیا؟ ضمہ ضمة ضمہ. احسنتم. اور جو زیر لگا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ كسرة. ٹھیک ہے. ہو گیا یہ چینج. اب اس کو دوبارہ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. یاد ہو گیا؟ فتحہ ضمہ کسرہ. فتحہ ضمہ کسرہ. کیا ہے؟ فتحہ ضمہ کسرہ. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح. اب لکھا ہے. اچھا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جو ضمیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں فتحہ یا آپ فتحتن کہہ سکتے ہیں. فتحہ اور آگے تا مربوطہ. ضم اور میم اور تا مربوطہ اور کسرہ میں کاف اور آگے تا مربوطہ. ٹھیک ہے. ضم کسرہ یہ تین چیز ہوتی ہیں, تین علامت ہوتی ہیں. عربی زبان میں اس کو یہ بولتے ہیں, اردو میں ہم اس کو زبر زیر بولتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ عربی میں ہی کر لیں, عربی سیکھ رہے ہیں, اگر ہم کسی کے سامنے جا کے اس کو بولیں گے زبر تو وہ بولیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز سیکھنا اب ہم اسی میں بات کریں گے. ضمہ فتحہ کسرہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ڈبل ڈبل بھی آتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین. ہاں تنوین. ٹھیک ہے. اچھا اگر دو زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحتين. یہ یاد رکھنا ہے. ہم نے یہاں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فتحتین. ٹھیک ہے. فتحہ یاد رکھیں. فتحہ یاد ہے؟ فتحتین. ٹھیک ہے آسان ہے. اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ کسرتین. اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ کسرتین. کسرتین. صحیح ہے. اور اس سب کو کیا بولتے ہیں جو دو دو مرتبہ آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں عربی میں تنوین کہتے ہیں. عربی میں ہی تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمتین فتحتین کسرتین. ٹھیک ہے. فتحتین ضمتین کسرتین. اچھا ہم نے پڑھا تھا ہذا. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہذا بیتن. ہذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بیتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر. اچھا بیتن کے آخر میں آ کیا رہے؟ تنوین. تنوین آ رہی ہے. کون سی تنوین آ رہی ہے؟ دو پہ دو ضمہ. احسنتم. ضمتین آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ضمت اب یہ جس بھی کلمے کے آخری میں ضمتین آتے ہیں نا اس کے بہت سارے فائدے ہمیں ملتے ہیں. اور وہ ہم باقی آگے چل کے پڑھیں گے. شروع میں سے ہی اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت. لیکن اس کا ایک جو فائدہ ہمیں دیتا ہے جو ابھی اس پیج میں خاص طور پہ ہے ہمیں قریب قریب میں یہی فائدہ دے گا وہ ہے ایک. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اسم نکرہ ہے. یہ چیز ایک ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھنا آپ نے. صحیح ہے. تنوین کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور ابھی فی الحال جو ہم ایک فائدہ پڑھیں وہ کیا ہے؟ ایک کا فائدہ دیتا ہے. ایک کا معنی دیتا ہے کہ آپ بولیں گے ہاں بیت. اسی طرح آپ کئی عرب ممالک میں جائیں گے جب عمرہ کرنے انشاءاللہ حج کرنے تو وہاں کیا بولتے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھیں گے یہ چیز کتنے کی تو کیا بولے گا؟ ریالن. تو کیا مطلب ہوگا ریالن کا؟ ہاں اس کو یہ نہیں پتہ ہے ریال چلتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ریال کا مطلب ہے ایک ریال. کیا ریالن کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک ریال. ریالن. کتابن کیا مطلب ہوگا؟ کتاب ایک کتاب. ایک گھر. دوسرا جملہ ہذا مسجد. ہذا بیت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ یہ گھر ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی ترکیب میں سے کیا بولیں گے؟ یہ ایک گھر ہے. اچھا اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کوئی آن لائن والے کر سکتے ہیں؟ ہذا بیت کا یہ گھر. یہ گھر. یہ ہذا کا مطلب اور بیت کا مطلب گھر. ٹھیک ہے. تنوین نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ایک کا. اور ہے جو ہے وہ ہم اپنی ترکیب میں لانے کے لیے اس کو اردو میں ہم بولتے ہیں یہ ایک گھر. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہم لوگ پلیز آپ جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہ مائک میوٹ کر دیں کیونکہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ہاں آن لائن والے اپنے سارے مائک تاکہ میری آواز آپ لوگ کو صاف ہے. آن لائن والے سارے اپنے مائک میوٹ کر دیں. صحیح ہے. ہذا کتاب ہذا بیت گھر ہے. صحیح ہے. تو ہذا بیت کا مطلب یہ ایک گھر ہے. اس کے اگلے جملہ کون پڑھے گا؟ سیدھا سے شروع کرتے جائیں. اس کے بعد والے پھر اس کے بعد والے ایسے ایک جملہ. ہاں ہذا مسجد کیا مطلب ہوگا؟ یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دروازہ ہے. یہ ایک مسجد ہے.
हादा कलमुन, ये एक कलम है. ऑनलाइन में बताएं. ये एक कलम है. ठीक है, उसके बाद का जुमला हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है. हादा मिफ्ताह, ये एक चाबी है. ऑनलाइन में बताएं जी. कहाँ चले गए? अच्छा हाँ बता. ऑनलाइन में पढ़े. हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है. हादा मकतबुन, ये एक डेस्क है. मेज है. मेज. मेज है, ठीक है. और आगे. हादा सरीरुन, ये एक बेड है. हाँ हादा सरीरुन, ये एक बेड है. ठीक है. उसके बाद हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है. कुर्सी है. ठीक है. अच्छा तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया अरबी जबान जो है वो बेसिकली दो चीजों पे तकसीम होती है. पहली क्या होती है? अरबी जबान कलिमा. क्या मतलब है कलिमा का? एक ऐसा लफ्ज जो कोई मायना दे. माना हो. ठीक है. और दूसरा क्या होता है? कलाम. कलाम. जुमला मुफीदा. जुमला मुफीदा. अहसनती. ठीक है. जुमला मुफीदा. अरबिक लैंग्वेज में जब ये दो चीजें हैं तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले जो हमने पढ़ा कलिमा, तो कलिमे की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा लफ्ज उसके तर्जुमा आप निकालें अरबी में और देखें वो क्या है, उसको याद करने की कोशिश करें. जितने ज्यादा अल्फाजों का जखीरा आपके पास होगा उतनी ज्यादा आपकी जबान बेहतर होती चली जाएगी. ठीक है. बेहतर होती चली जाएगी. तो आप लोगों ने जहां भी जाना है वहां जाके उसको देखना है कि ये मैं क्लास से निकला हूं, क्लास को क्या कहते हैं. घर में दाखिल हो रहा हूं, घर को क्या कहते हैं. ठीक है. बाजार जा रहा हूं, इंशाल्लाह. ठीक है. मैं कपड़ा खरीद रहा हूं, कपड़े को क्या कहते हैं. ठीक है. मैं पानी खरीद रहा हूं, पानी को क्या कहते हैं. ठीक है. तो ये हर चीज जितने अल्फाज आप निकालेंगे अपनी डिक्शनरी में जमा करते रहेंगे, अपने दिमाग में जमा करते रहेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को ही फायदा होगा. अब यहाँ से वही काम शुरू होता है कि एक शख्स जिसको अरबिक लैंग्वेज मुश्किल लगती है तो कलिमात जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके लिए चीज आसान हो जाती है. ठीक है. जितना ज्यादा अल्फाज अपने जबान पर लेके आएगा. ठीक है. पानी को क्या कहते हैं, जैसे माउन. ठीक है. इसी तरह बाजार को क्या कहते हैं, सूक़. अहसन. ठीक है. घर को क्या कहते हैं, बैतुन. चाबी को क्या कहते हैं, मिफ्ताहुन. इसी तरह मस्जिद को क्या कहते हैं, मस्जिद. ठीक है. किताब को क्या कहते हैं, किताब. ये बात है. कुर्सी को क्या कहते हैं, कुर्सी. ये अब आप लोगों का एक टास्क है अगली क्लास तक. अगली क्लास कब है हमारी, अगले हफ्ते मंडे, पीर को. 6 से 7. तो तब आप लोगों का टास्क क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कलिमात निकालने हैं और ये एक दफा इसको रिवाइज करना है, क्योंकि अगली क्लास में इंशाल्लाह सवाल जवाब भी होंगे. ठीक है. मैं सवाल जवाब पूछूंगा आपसे ताकि मुझे पता चले कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं. सही, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं. आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. जानने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. इसी तरह ऑनलाइन वाले भी हम लोग फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और फायदा होगा जितना ज्यादा आपकी जबान पे वो कलिमात आएंगे. कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो? Anum Rahim, please mute your mic. I'm not talking there. कलिमा और कलाम एक दफा रिपीट कर दें. ठीक है. कौन है जो अब रिपीट करेगा, किसको समझ में आया है? हाँ अच्छा जोर से बोलो, उनको आवाज नहीं आ रही. हाँ, कलिमा मतलब कोई भी एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो. ठीक है. एक लफ्ज जिसका कोई मतलब हो, कलिमा. और कलाम का क्या मतलब है, जुमला मुफीदा. हाँ, जुमला मुफीदा जो कोई एक जुमला हो जो आपको समझ में आ रहा हो. ठीक है. कोई भी हर लैंग्वेज में यही एक चीज होती है. आपने जैसे कल सवाल पूछा था ना, ये सारी एक ही लैंग्वेज के कायदे हैं. ठीक है. हर लैंग्वेज में ये दो चीजें होती हैं, एक लफ्ज होता है, एक जुमला होता है. लफ्ज का क्या मतलब होता है, लफ्ज का मतलब है कोई भी एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो. ठीक है. मैं आपको बोलूंगा सेब, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, तो ये एक लफ्ज हो गया. ठीक है. मैं आपको बोलूंगा गिलास, आपको समझ में आ गया, तो ये एक लफ्ज हो गया. आपको मैं बोलूंगा पानी, समझ में आ गया, एक लफ्ज आपको समझ में आ गया मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो ये एक लफ्ज हो गया. ठीक है. और दूसरा होता है जुमला, मैं पानी पी रहा हूँ, ये पूरा जुमला हो गया जो आपको समझ में आ गया. आपको समझ में आ गया माना क्या है पूरे जुमले का, कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये एक जुमला मुफीदा हो गया. तो ये एक कलिमा है और ये क्या है, कलाम. ठीक है. हाँ, हर्फ जो है वो कोई भी दो चीजों को जोड़ता है. अक्सर बेशतर ये होता है कि इस्म और फ़िल को जोड़ने वाली चीज जो होती है वो हर्फ होता है, जो है जुमले के बीच में आती है. जैसे मैं बोलूंगा जैद पानी पी रहा है. ठीक है. तो जैद क्या है, इस्म है, और पानी क्या है. ठीक है. तो जैद पानी पी, अच्छा पानी क्या होगा, पानी भी इस्म होगा. इस्म. तो अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, इस्म और फ़िल. पानी क्या होगा, पानी भी इस्म होगा. जैद पानी, जैद भी इस्म, पानी भी इस्म,
پی رہا ہے, پی رہا ہے کیا ہوگا؟ فے. رہا ہے, یہ بیچ میں جو چھوٹی موٹی چیزیں آ رہی ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آن لائن والوں کا کوئی سوال؟ ہاں کوئی سوال ہے آن لائن والوں کا؟ آپ لوگوں کا کوئی سوال؟ پیچھے والوں کا کوئی سوال؟ مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آن ہاں یہ شیخ جی آپ بتائیں آن لائن میں کون پوچھ رہی ہیں سوال؟ شیخ جملہ مفیدہ واپس بول سکتے ہیں آپ؟ جملہ مفیدہ, جملہ وہ جملہ مفید ہے جو مفید ہو, مطلب جو سامنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہو پورا معنی. ٹھیک ہے. میں اگر بولوں گا زید پانی, تو یہ کیا, یہ ایک کلمہ ہے یا یہ جملہ ہے؟ زید پانی کلمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. یہ تو دو کلمے ہیں, ایک کلمہ نہیں ہے. ہاں تو جملہ ہے لیکن غیر مفید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ ہے وہ غیر مفید ہے, تو اس کو ہم لوگ کلام نہیں بولیں گے. کلام اسی کو بولتے ہیں جو جملہ ہو مفیدہ ہو, یعنی کہ وہ سینٹینس جو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے پورا کا پورا. ٹھیک ہے. زید نے محمد کو مارا, تو یہ پورا جملہ ہے جو سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا. صحیح. ٹھیک ہے. واضح ہو گیا؟ سر جملہ مفیدہ مطلب یہی ہے نا کہ کہے جانے والی بات پوری صحیح طرح سے سمجھ آ جائے, کنوے کر دے آپ اپنی صحیح بات, سمجھ آ جائے. کہا جانے والا جملہ جو ہے پوری طریقے سے سامنے والے کو سمجھ آ جائے, یہ ہے جملہ مفیدہ کلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وما جو ہے وہ پیش کو کہیں گے؟ وما پیش کو کہیں گے. اچھا تھینک یو. جی السلام علیکم سر, ایک بار جمعتین فتحتین اور یہ کسرتین سمجھا دیں. اچھا میں ایک سیکنڈ سمجھاتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ سامنے والے کو جملہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کچھ بھی اس میں کہ لازمی ہے کہ ہر جملے میں اسم فعل اور حرف آئے. نہیں, سامنے والے کو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اب آگے جا کے پڑھیں گے بھی کہ اور کیا کیا چیز ہوتی ہے جو جملے میں ضروری ہوتی ہے. ہاں جی آن لائن والوں آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ فتحتین, جمعتین فتحتین اور کسرتین ایک بار ایکسپلین کر دیں. ضمتین یعنی کہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ دو پیش. دو پیش, دو زبر, دو پیش اور دو زیر. ٹھیک ہے نا. تو دو زبر ہم لوگ عربی میں کیا بولیں گے؟ فتحتین, اور دو زیر کو ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ کسرتین, اور دو پیش کو ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ ضمتین. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جب دو آتے ہیں, اس دو کے پیر کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ تنوین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ہاں جس نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے پوچھتے ہیں آن لائن میں. سر ہوم ورک تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. جی ہوم ورک تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. کیا ہوم ورک ہے ہمارا؟ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کلمات جمع کرنا ہے عربی زبان میں. آپ جہاں بھی جا رہی ہیں, جہاں سے آ رہی ہیں, گاڑی میں جا رہی ہیں تو گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی چیزیں آپ کے ارد گرد آ رہی ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے اس کا عربی جملے جمع کرنے ہیں. جتنے زیادہ آپ عربی جملے جمع کریں گی اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ ہمارا جو پہلا درس ہے ہاذا. ٹھیک ہے. ہاذا, تو اس کے بعد بتانا یہی چاہ رہے ہیں جو جنہوں نے کتاب لکھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جملے جمع کرو. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, سامنے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, ہاذا بیت, ہاذا سیارۃ, ہاذا دراجۃ, ہاذا, آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ سارے کے سارے جملے آپ جمع کرتے ہیں. جتنے زیادہ جملے آپ کو جمع ہو جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہاں عربی کلمے, عربک جملے, عربک کلمے, الفاظ. ہاں عربک الفاظ. ٹھیک. اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے پوچھیں. جی سر السلام علیکم. سر کوئی اس طرح کی بک ہے جس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہیں عربک میں لکھے ہوں؟ یہ ہم لوگ جو بک پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے PDF؟ جی سر پی ڈی ایف تو ہے میرے پاس. اس میں آ رہے ہیں جملے, اس میں بھی تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں. اس میں اچھا ایک ذخیرہ ہے الفاظوں کا, اس سے بھی ملتا ہے. اور اس کے بعد اور کوئی کتاب تو مجھے نہیں فی الحال آ رہی جس میں صرف الفاظ ہی ہوں. یعنی بیسک جو ہم سیکھتے ہیں نا, جیسے اے فار ایپل نرسری کلاس کے لیے, کچھ اس طرح کی اگر کوئی بک اگر ہو تو پلیز ریکمینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ. ورنہ یہ جو کتاب ہے نا یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے الفاظ آپ کو اسی میں بھی مل جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ پھر نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. آج کل آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اسی وقت نیٹ پہ سرچ کیا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کیا اس کا مطلب ہے. آپ خود سرچ کریں سب, جب انسان خود سرچ کرتا ہے, بحث کرتا ہے, وہ چیز کو زیادہ یاد رہتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے صفوات المصادر, اس میں یعنی کافی الفاظ کا ذخیر ہے, یعنی پھلوں کو علیحدہ کر کے لکھ دیا, سبزیوں کو علیحدہ کر کے, روزمرہ کے الفاظ ہے. PDF تو نہیں ہے میرے پاس, ہارڈ فارم میں تصویریں بھیجوں گا, PDF بنا کے کس کو چاہیے بتا دیں, میں کدھر شیئر کروں. کون سی کتاب بتائی آپ نے؟ یہ کتاب ہے عربی صفوات المصادر, مولانا مشتاق احمد چرتھاولی. اچھا اگر آپ یہاں لکھ سکتے ہیں نام تو لکھ کے بھیج دیں, آپ کی آواز ابھی بھی صاف نہیں آئی. ٹھیک ہے میں چیٹ میں لکھ دوں. اچھا ایک سوال ہے, کتاب کے نام کے ساتھ
لغیر الناطقین بها بھی لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتا, دروس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دروس لیسنز, لیکچرز, لیسنز, ٹھیک ہے. دروس کس کی جمع ہے؟ درس کی. کلمات ملیں گے نا, یعنی کہ لیسن کو کیا بولتے ہیں؟ درس, اور اس کی جمع کیا گا؟ دروس. اللغہ لینگویج. لینگویج کو اللغہ کہتے ہیں, لینگویج کو. العربیہ عربی. لینگویج, ٹھیک ہے. لیسنز آف عربک لینگویج, ٹھیک ہے, عربک لینگویج کے دروس, ٹھیک ہے. غیری لام جو ہے اس میں وہ حرف ہے, اس کا بھی بہت سارے معنی ہیں, وہ ہم آگے جی فور. ہاں, اور غیر کے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں. ہاں, غیر کے مطلب ویسے بہت سارے آتے ہیں, یہاں اس کا مطلب ہے جو آگے پتہ چل جائے گا. الناطقین فور نان اسپیکرز. ناطقین اردو میں بھی استعمال, اسپیکرز. ہاں, نطق کرنا یعنی کہ بولنا, وہ زبان بولنا. غیر الناطقین بہا, ہاں یہ بھی ضمیر ہے. ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللغہ العربیہ کی, یعنی کہ جو لوگ لغہ عربیہ لینگویج نہیں بول سکتے, نہیں نطق کر سکتے. یہ لیسنس عربی زبان کے اس کے لیے ہیں جو اس زبان کو نہیں بول سکتے. یہ مطلب ہے غیر الناطقین بہا, یعنی کہ اس زبان کو نہیں بول سکتے. اس زبان کو یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ بہا, بہا سے احسن, ٹھیک ہے. اور بول سکتے کہاں سے لیا؟ الناطقین. اور نہیں کہاں سے لیا؟ نہیں بول سکتے لغیر سے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے, باریکیاں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور کوئی سوال؟ چلیں یا پھر اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی, کیسے گزرے آپ کے پہلے 2 دن پڑھائی کے؟ الحمدللہ. کچھ مشکلات آن لائن والوں کو یقیناً آئی ہیں, اور یہ بات سمجھ لیں جتنی مشکلات آپ کو آ رہی ہیں اور جتنا دکھ اور تکلیف آپ لوگ کو ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمیں ہے. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے آن لائن ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کو, اس کی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کرنے میں کچھ کام کیے تھے, تو وہ کرنے میں کچھ میل فنکشننگ ہو گئی, اور کچھ ڈیوائسز کسی ڈیوائس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوئی. ٹیسٹ ہوئی, کچھ ہوئی, پھر نہیں ہوئی, اور جو ہو گئی وہ نہیں چلی اینڈ ٹائم پہ. تو بہرحال اب مجھے امید ہے کہ اب چیزیں بہت بہتر ہوں گی, اور ابھی مشکلیں نہیں آ رہی ہوں گی. ابھی بھی کچھ میرا خیال ہے شاید کیمرے کا مسئلہ ہے, وہ بھی حل ہو جائے گا. لاسٹ کلاس میں تو بلکہ نیٹ کا مسئلہ تو کل ہوا ہے, پرسوں تو نہیں ہوا تھا نا. بہرحال چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. جی, آج کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ عقیدہ. سیرت کا ٹاپک سمجھ آیا تھا؟ کوئی ایسی, یا میں بات تو نہیں پوچھنا چاہ رہا, لیکن کیا میرے پڑھانے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہیں کہ جو شاید سمجھ نہ آ رہی ہو, تو اس کو ہم تھوڑا سا چینج کریں؟ ہاں, کوئی کہے بھائی آپ کھڑے ہو کے کیوں پڑھا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں, بیٹھ کے پڑھائیں فار ایگزامپل. بہرحال چلیں جو بھی ہے. میں پھر کہوں گا کوئی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھیں. کوئی اگر عربی, انگلش, اردو کا کوئی بھی لفظ ہے جو بتانے کے دوران نہیں سمجھ آ رہا, پوچھیں. پوچھنے پہ میں ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں آؤں گا. آپ لوگ یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے, میں آیا ہوں جو مجھے آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو بتانے کے لیے, تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی کلاس میں میں نے اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دیا تھا, اس لیے اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بلیف سسٹم. صحیح ہے, عقیدے کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بلیف سسٹم پہ. عقیدہ پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے جی؟ عقیدہ ہی دین کی بیس ہے, اساس ہے, بنیاد ہے. اور کیوں پڑھ رہے ہیں عقیدہ؟ قرآن پڑھ لیں, قرآن میں ہی آ جائے گا, قرآن میں عقیدہ آ جائے گا. الگ سے کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارا ضائع نہ چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس عقیدے کو صحیح نہیں کرے گا, کوئی بھی عبادت کر لے, کوئی بھی عمل کر لے, لاکھ ذکر اذکار کر لے, کئی راتیں, سالوں تک راتوں کو اٹھ کے تہجدیں پڑھ لے, اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو انسان کا کوئی عمل کام کا نہیں ہوگا, بلکہ اور انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. تو یہ عقیدہ سب سے پہلی اگر کوئی چیز پڑھنے والی ہے تو وہ یہ عقیدہ ہے. انسان اپنی زندگی کی تمام ضروریات,
تمام مصروفیات جو بھی کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو بعد میں کریں, پہلے اپنا عقیدہ صحیح کریں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان ایک وقت لکھوا کے اس دنیا میں آیا ہے. نا چارجر نہیں ہے. ایک کلاس میں پچھلے سال شیخ پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے آن لائن خراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی, اور ایک نہیں 4-5 وہ بیٹھے ہوئے خراٹے چل رہے ہیں آن لائن. چلیں بہرحال کلاس کا ماحول تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے صحیح تھا, لیکن ہم ایک بہت سیریس بات کر رہے تھے. چارجر بیچ میں آ گیا. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں ہم بات کر رہے تھے ہاں انسان اس دنیا میں ایک وقت لے کے آیا ہے, ایک ٹائم اپنا نوٹ کروا کے آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک شخص اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو 120 دن گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دو. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں لکھ دو. نمبر 1 اجلہ, اس کا وقت لکھ دو. تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اپنا وقت لے کے آتا ہے. میں اور آپ ایک ٹارگٹ لے کے آئے ہیں, اور جتنا دن ہم اس کے پاس اپنی زندگی گزارے اس ٹارگٹ سے قریب جا رہے ہیں. کسی آگے جا کے ایک جگہ پہ کھڈا کھدا ہو اور آپ اس راستے پہ جا رہے ہو اور کوئی روک نہ سکتا ہو آپ کو, اور آپ بھی اپنے آپ کو نہ روک سکتے ہو, لیکن آپ کی گاڑی چلتی جا رہی ہے. تو ہر قدم جو آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ اس کھڈے کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری زندگی کا وہ جو کھڈا ہے وہ ہماری موت ہے, ہمارا وقت ہے, وہ آنا ہی ہے. لیکن ایک مسئلے کی بات یہ ہے پتہ نہیں کب آنا ہے, کہاں آنا ہے. ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ رہوں, ہو سکتا ہے اگلے مہینے نہ رہوں. آنے کی بھی نہیں ہے, نہ آنے کا وقت مقرر ہے نہ جانے کا وقت مقرر ہے. چلو پھر بھی یہ پتہ چل جاتا ہے آ رہا ہے, جانے کا نہیں پتا. تو انسان اپنے جانے کی تیاری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند آدمی کون ہے؟ نہیں جو انجینئر ہو, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو, ڈاکٹر ہو, وہ ہوگا عقل مند. جس نے فیکٹری, انگلش بولتا ہوں, جس نے کوئی فیکٹری لگا کامیاب ہے, بزنس مین ہو, وہ کا عقل مند ہے؟ کہا نہیں, عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے آنے والے مرحلے کی تیاری میں لگا رہے. ایٹ اینی ٹائم میرا وقت آ جائے میں ریڈی ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ آج ریڈی ہیں کہ ابھی اگلے مہینے ہمارا وقت آ جائے تو آج ہم جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے؟ تو اس لیے سب سے پہلے بھائی عقیدہ سیکھیں, اپنا عقیدہ درست کریں, اور اس کے بعد دین کا علم جو عقیدے کے علاوہ بھی بہت ضروری ہے سیکھنا. بہت سے ایسے علوم ہیں جو دین کے علاوہ سیکھنا ضروری ہے. دنیا کی ہر کتاب پڑھ لی, قرآن نہیں پڑھا. بیچلرس کرتا ہے بندہ, 48 کورسز کرتا ہے, 48 میں کم از کم میں کوئی 50-60 کتابیں پڑھ کے آتا ہے. اتنے ٹیچر سے پڑھتا ہے, 4-5 سال لگاتا ہے. کوئی ماسٹر کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, کاروبار پہ جاتے ہیں, صبح 9 بجے سے 6 بجے تک, 8 بجے تک, 10 بجے تک دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, دن رات لگا رہے ہوتے ہیں. رمضانوں کی راتیں بھی دکانوں میں گزر رہی ہوتی ہیں. پوری زندگی تن من دھن سب دیتے ہیں اس کو, پیسہ بھی لگاتے ہیں, رسک بھی لیتے ہیں, اولاد بھی لگاتے ہیں. لیکن دین کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ اپنے بعض اوقات ہمیں اپنے دن کے 2-3 گھنٹے دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے, ہماری دوسری مصروفیات سامنے آ جاتی. اس لیے علم تو ہے ہی امپورٹنٹ, لیکن اس علوم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو عقیدے کا علم ہے. عقیدے کا علم انسان کے علم کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کلاس کو اس ٹائم پیریڈ میں انشاءاللہ عقیدے کو ڈسکس کریں گے. عقیدے سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان کو پڑھیں گے, اور اس میں کیا پڑھیں گے وہ انشاءاللہ کلاس کے بعد میں بتاؤں گا. کچھ اس کی امپورٹنس پہ کچھ اور 1-2 آیتیں وہ بھی شیئر کروں گا. جو ہماری جو سلیبس ہے ہم اس عقیدے میں کیا کیا پڑھیں گے وہ بھی بتاؤں گا. اس لیے 7:16 17 منٹ ہو رہے ہیں, نماز پڑھیں اور جلدی سے واپس آئیں. کس ٹائم تک واپس آئیں گے؟ 35 تک واپس آ جائیں. 35 تک کلاس میں. ہاں یہ بھی ہے. چلے میکسیمم 40 تک کلاس میں, تاکہ 20 منٹ ہم جلدی سے کور کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی تو کلاس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس چیز کے بارے میں؟ عقیدہ کے بارے میں, کچھ نہ کچھ امپورٹنس کے بارے میں. یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے, اس پہ ایک ڈاکومنٹ ہے, اس میں کچھ آیتیں اور احادیث جمع کی ہیں
قرآن و حدیث سے جو عقیدے کی امپورٹنس ہمیں بتاتی ہیں. اچھا ان میں کچھ احادیث اور آیتیں ایسی بھی ہیں جو ہماری کتاب میں بھی ہیں، جو ابھی ہم پڑھیں گے بھی، تھوڑا ڈیٹیل میں بھی ہو سکتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک ہمارے لیے یہ ایک جگہ کنسائز ہو کے سب جگہ آ جائے. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہاں، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو سوائے اس کے وہ میری عبادت کریں. لیعبدون، کس کی عبادت کریں؟ میری عبادت کریں. تو میری عبادت سے مراد کیا ہوئی؟ اللہ کی عبادت کریں. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تاکہ ایک خالص اللہ کی عبادت کی جائے. یہاں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیوحدون ہے، تاکہ وہ اللہ کی توحید بیان کریں، اکیلے ایک اللہ کی ہی عبادت کریں. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں بھیجے جانے کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صحیح عقیدہ شامل کر لیں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. اسی طرح آگے آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم، کیا مطلب؟ وہ ایسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. کیوں کرو؟ الذی خلقکم، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. قرآن نے کئی جگہوں پر اپنے کائنات کو بنانے کے، کائنات انسان اور اس تخلیق کو پیدا کرنے کو دلیل بنایا ہے، ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو عبادت خالص اللہ کی ہوگی، ورنہ اس میں جب مکسنگ ہوگی تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی. ہاں، زندگی آزمائش بھی ہے، اور آزمائش یہی ہے کہ یہاں اتنے سارے اللہ کے شریک بنائے ہوئے لوگوں نے، ایسے ایسے معبود ہیں جو فالس ڈیٹیز ہیں، معبودان باطلہ ہیں، کہ جن کے درمیان بعض اوقات انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ عمل کیا واقعی شرک سے پاک ہے یا نہیں ہے. کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. عمومی طور پہ تو انسان کے اندر اللہ نے خدا کا وجود رکھا ہے فطرت میں، لیکن کبھی بار کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کو نہیں سمجھ آتے. تو یہی ٹیسٹ ہے. غلو کرتے ہیں کسی بزرگ کی ذات میں، اس کی عزت میں، اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو اس کے حد سے اوپر چلا دیتے ہیں. بعض اوقات نبی کا درجہ دے دیتے ہیں، خدا کا درجہ بھی دے دیتے ہیں. بعض اوقات نبی علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا. نبی علیہ السلام سے محبت اتنی شدید کی، نبی علیہ السلام کا تو مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار نبی علیہ السلام کے پاس ہے. عالم الغیب ہے، نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس لیے ہر غیب کا علم بھی ان کو ہے. حضرت علی کو بعض اوقات صحابہ سے اوپر کا، سب سے اوپر کا درجہ ابو بکر سے فضیلت دیتے ہیں، کبھی کبھار نبی علیہ السلام سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ کا درجہ بھی دے دیتے ہیں. یہ سب عقیدے کی بحثیں ہیں. جی 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 نہیں، میری نظر سے نہیں برابر رکھنے کا نام، کہ بعض اوقات جہاں اللہ کا نام رکھا جائے اور وہیں پہ برابر میں نبی کا نام بھی رکھا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فتویٰ ہے. دلائل اس کے اور ہیں دوسرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ کے وسلم نے اس کی تصحیح کی، انہیں کہ یہ نہیں کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں. تو یہ پھر کا لفظ لگانا بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے دلائل ہمیں قرآن و حدیث سے ضرور ملتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوائے عبادت کی جائے. ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. نبیوں کو، تمام کے تمام انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ ان سارے جو معبودان باطلہ ہیں، ہر اس خدا کی جس کی اللہ کے سوائے عبادت کی جائے، اس کی تردید کر دیں، اس کو رد کر دیں، اس کا انکار کر دیں. وہ لوگ کہیں گے لوگوں تم ان سے بچ جاؤ. جب نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی عقیدے کی اصلاح ہے. اسی طرح وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا الا انا فاعبدونی. ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی طرف ہم نے وحی کی. کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ الا انا، انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدونی، میری عبادت کرو، بس میری عبادت کرو. یعنی انسان کے لیے نبی بھیجے ہدایت کے لیے، اور نبیوں کو بھیجنے کا جو بیسک پرپس تھا وہ کیا تھا؟ عقیدہ انسان کا صحیح ہو جائے، انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ یکسو ہو کے خالص اللہ کی عبادت کی جائے. یہ نہ ہو جب عبادت کرے انسان تو دکھاوا مقصود ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے اور کتنے لائکس دیں گے مجھے اور کتنے شیئرز دیں گے میری کس بات کو، اور میں عمل کر رہا ہوں، دیکھو کیا واہ واہ ہوگی. یا یہ میں عمل کر رہا ہوں، عمل تو کر رہا ہوں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، حج تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر میں گھر میں خوبصورت سی سی پی لٹکا لیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے مجھے برائی سے روکے گی. یا پھر اپنے ہاتھ پہ میں کوئی دھاگا باندھ دیتا ہوں، ہاں، یا پھر میں کسی پتھر کو بابرکت سمجھ لیتا ہوں، یا کسی بزرگ کا جھوٹا پینے کو بابرکت سمجھ لیتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہر شے معاف کر سکتا ہے.
شرک معاف نہیں کرے گا. ہر چیز معاف ہو جائے گی, شرک معاف نہیں ہوگا. آپ اور میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء, ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک کو کیوں نہ چھو لیں, ثم استغفرتنی, پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کر, اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو, فلا ابالی, میں نہیں پرواہ کروں گا کہ کیا تیرے گناہ تھے, اور میں تجھے معاف کر دوں گا. ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, ابن آدم اگر تو میرے پاس اس زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ کیوں نہ لائے. زمین کے ذرات کتنے ہیں آپ کے کمرے میں, آپ کے ہاتھ میں کتنے ذرات ہیں آپ کو نہیں پتا, زمین کے کتنے ذرات ہیں, ان گنت, ٹریلینز اینڈ زلینز اینڈ زلینز, کوئی گنتی نہیں ہے. کہا ابن آدم اگر تو زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا اور اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, لأتیتک بہا مغفرۃ, تو میں ان گناہوں کے بدلے تجھے مغفرت عطا کر دوں گا. تو انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو یہی ہوگا نا, ورنہ لاکھ نے کیا کر لے, ساری ساری رات عبادتیں کر لے, بہت با اخلاق میٹھے لہجے والا خوش مزاج انسان بن جائے, لیکن اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی شرک کیا ہو سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی, کبھی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. لیکن اگر ہاں, سوال یہ ہے کہ جو لوگ کرسچن سے مسلمز میں کنورٹ ہوتے ہیں, تو جو بندہ نان مسلم تھا اب مسلم ہو گیا, اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. جب انسان مسلمان ہوتا ہے اس سے پہلے جتنا ہی کفر شرک کیوں نہ کیا ہو, اب توبہ کر لی اب معافی ہے. دنیا میں بھی مسلمان ہو گیا تب بھی شرک کر رہا ہے تب بھی معافی ہے بھائی, ایسا نہیں ہے کہ شرک کیا تو معافی نہیں ہے. لیکن اگر معافی مانگنے سے پہلے, توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ سب ہوگا جو میں نے کہا ابھی, پھر معافی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے نا, انسان اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی, باپ ماں والدین اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے نہیں کرتے, انہوں نے چند نصیحتیں کی. پہلی نصیحت کیا کی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ اتنا بڑا ظلم اگر کوئی کر لے تب بھی اللہ معاف کر دے گا, اگر سچی توبہ انسان نے کر لی تب بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ہم سب اس دنیا میں کیوں ہیں, تاکہ دنیا میں زندگی گزار کے کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں. لیکن اگر شرک کیا, عقیدہ خراب ہوا, توحید میں کمی ہوئی, جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے ہاتھوں چلی جائے گی, اور جہنم ہوگی, اور کتنے دنوں کی ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ کہنا آسان ہے, سوچنا اور حساب لگانا بہت مشکل ہے. یہ جنت انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی اور جہنم انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. ایک لمحہ بھی بڑا خطرناک ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کوئی نمبر دیں ہمیشگی کو, ٹائم ایگزسٹ نہیں, ختم, موت وقت کو, زندگی کو, موت کو قتل کر دیا جائے گا, موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. جہنم میں وہ کہے گا کہ اب کوئی زندگی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اور جنت میں کہا جائے گا آج موت ختم ہو گئی, ہمیشہ یہیں کی زندگی ہے تمہاری. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشگی کو کوئی ٹائم فریم دینا, کوئی نمبر دے دیں, کتنے سال, 60 سال ایک ایوریج لائف ہے ایک مسلمان کی یا انسان کی. آپ 60 ایئرز زندہ رہتے ہیں, 60, کوئی نمبر دیں, دے دیں, میں دے دیتا ہوں. یہ 60, یہ جا رہا ہے, نمبر جا رہا ہے, پتہ نہیں اتنے زیرو ہیں وہ سارے فیصل تک پہنچ جائیں گے. میں کہتا ہوں یہاں پوز لگا لیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا بن رہا ہے یہ 60 ٹریلین, 60 ٹریلین, 60 ایئرس کی آپ کی لائف ہے, اور 60 ٹریلین یا یہ ایئرس کی آپ کی آفٹر لائف ہے. پرسنٹیج لگائیں, کلاس 9 کی میتھمیٹکس, کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ ادھر تو جگہ نہیں ہے, ادھر آ جاتے ہیں. 0 پوائنٹ, مطلب بڑا فاصلہ کر کے لکھوں گا, کتنے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہاں 6 آ گیا. یہ ہے آپ کی میری زندگی کا پروپورشن ایز کمپیئر ٹو آخرہ. اس کو بھی جب آپ نے کوئی نمبر دے دیا اور ہم کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں, اس 0.00006% لائف جینے میں ہم مصروف ہیں. پیسہ, کاروبار, عیاشی, شوق, فیشن, میک اپ, گاڑیاں, دوست, خاندان, کھیل کود. مجھے میری زندگی جینے دو, اٹس مائی لائف, مائی لائف مائی رولس. جاؤ اپنا کام سے کام رکھو,
ٹھیک ہے بھائی, اپنا کام سے کام رکھیں گے, تمہارا کام یہ ہے, یہ دیکھ لو, یہ حیثیت ہے. تم اپنی زندگی میں جو کہ آخرت کی زندگی کا اتنا سا پرسنٹیج ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے تم اس لائف کو بھی صحیح نہیں کر پا رہے, اور جبکہ یہ جو پرسنٹیج ہے یہ پھر بھی کم ہے, اس سے اور بہت زیادہ ہے. اور جو ہے یہ ہے جتنی بھی ہے, جو یہ ہے یہ اس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ آف لائف کا بھی کچھ پرسنٹیج نہیں ہے. آج تو آپ کو کچھ چاہیے ہو, کچھ کھانا پینا ہو, کوئی چیز کی خواہش ہو, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, جانا پڑتا ہے, لیکن وہاں انسان خیال کرے گا اور سامنے حاضر ہوگی. انسان کی زندگی کے غم ختم ہو جائیں گے. وہ نعمت ہوگی جو انسان نے کبھی سوچی نہیں ہوگی. وہ مقام انسان کو ملے گا جس کا انسان اس دنیا میں گمان نہیں کر سکتا. سب سے آج یہ 100-150 گز 500 گز 1000 گز کی جنگ ہے ہماری زندگی کی, جس کے پاس نہیں ہوتا وہ کام کرتا ہے, 15-20-25 سال بعد ایک بنگلہ بنا لیا, خوش گھر بنا لیا جی سیٹ صاحب نے. آخرت میں سب سے ہلکا درجہ کس کا ہوگا؟ 7 دنیا انسان کو ملے گی. یہ 7 شہر کراچی کی بات نہیں ہے, 7 ملک پاکستان کی بات نہیں ہے, 7 گنا دنیا انسان کو ملے گی. اور یہ سب سے کم درجہ ہے. اور اس دنیا کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, یہ دنیا کے اپنے 400-500 گز 1000 گز کے پلاٹ بنانے کے لیے, بنگلے بنانے کے لیے. اور بعض اوقات چلو وہ اس کو اچھا نہ بنائیں بلکہ ہم اس کو کھو دیتے ہیں عقیدہ خراب کر کے. عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہیں ہوگا, دنیا تو میں کہتا ہوں برباد ہو نہ ہو, دنیا بھی اس کا نقصان ہوتا ہے, آخرت تو گئی آپ کے ہاتھ سے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ہم دیکھیں ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بزی ہیں دنیا میں, وقت نہیں ہے. بھائی سب کے پاس وقت ہے, اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. ہماری ترجیحات کی دوڑ ہے کہ جی ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. کیا ہمارا کاروبار پہلے ہے, کیا ہماری جاب پہلے ہے, ہماری ایجوکیشن پہلے, ہمارا آرام, ہمارے دوست پہلے ہیں, یا ہمارا جو دین ہے کچھ سیکھنے کا وہ پہلے. نماز تو پڑھنی ہے, نہیں پڑھیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. اضافی ہم کیا کر رہے ہیں, بلکہ دین سیکھنا, علم حاصل کرنا, عقیدہ حاصل کرنا, یہ اضافی نہیں ہے تو بنیادی ہے. نماز سے پہلے بھی یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ومأواہ النار, اور آخرت میں ٹھکانا اس کا جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. قال اللہ تعالی بعد ان ذکر 18 انبیاء, اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. اور کیجئے کتنے؟ 18 انبیاء کے نام ذکر کیے, اور ان کے بعد جانتے ہیں کیا آیت ذکر کی؟ فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے, جو انہوں نے عمل کیا تھا ہم سب برباد کر دیتے. آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں, بڑا فخریہ گھومتے ہو بھائی, رمضان گزار لیا, تراویحاں پڑھ لی اول سے لے کے آخر تک, تمام 30 کے 30 روزے رکھ لیے, افطاریاں کرا لی, میں نے اپنی آدھی جائیداد لوگوں کی خدمت میں لگا دی. وہ انبیاء کہ جن کی پوری زندگی اللہ نے جن کو جس کام کے لیے چنا, کہا کہ اگر یہ بھی شرک کر لیتے ان کے عمل بھی برباد کر لیتے, ان کے عمل نامے میں کچھ نہیں بچتا. خود نبی علیہ السلام کو کہا, کیا کہا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے, ہم آپ کے, اگر آپ نے شرک کیا ہوتا ہم بھی آپ کے تمام اعمال برباد کر دیتے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اس لیے یہ شرک سے بچنا بہت امپورٹنٹ ہے. بھائی دنیا میں کچھ نہیں کرنا نا, کم از کم یہی پڑھ لیں بھائی شرک کیا ہے, کم از کم اس سے ہی بچا لیں اپنے آپ کو. نمازیں پڑھ لیں, زندگی گزر جائے گی, جنت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مل جانی ہے. لیکن اگر شرک کیا ہوگا اور توبہ کر کے نہیں گئے, یہ جنت نہیں ملنی. حدیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا, کہا ہے معاذ, کیا ہے کہ حدیث کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, پہلی چیز معاذ جو آپ نے ان کو جا کے دعوت دینی نا, وہ کس چیز کی؟ نہیں یہ کہا ہوگا لوگوں کو مسکرا کے ملنا چاہیے, یہ کہا نماز پڑھو, یہ کہا کہ بیواؤں کی خدمت کرو, مسکینوں پہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو, یہ کہا نہیں. پہلی چیز جو معاذ آپ نے ان کو جا کے بتانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, الا ان یوحد اللہ, انہوں نے اللہ کو ایک کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر وہ اس کو مان لیں, اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اے معاذ پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ دن میں 5 نمازیں ان پہ فرض ہیں. پھر آپ نے بتانا ہے, عقیدہ پہلے, توحید پہلے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 شہادت ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. ایک حدیث میں آیا نبی علیہ السلام اپنے مرض موت میں تھے, اس دنیا سے جانے سے پہلے کے چند لمحوں میں, ابھی اس دنیا سے جانے کا وقت ہے. نبی علیہ السلام کتنی شدید تکلیف میں تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چادر تھی, وہ اتارتے تھے. اما عائشہ برابر میں بیٹھی تھی, کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مرض موت میں تھے, ایک آنکھ کھلی, ہوش آیا, کہا لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر. کن پر؟ یہود اور کون ہے یہ انگریزی میں کیا بولتے ہیں ان کو؟
जूस एंड क्रिश्चियंस, इनको आज हम बहुत अपना दोस्त समझते हैं, दोस्त बनाते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका जैसा फैशन अपनाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते हुए कहा लान अल्लाहु, अल्लाह की लानत है उन पे, ये अल्लाह की रहमत से दूर हैं ये लोग। क्यों? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मस्जिदा, इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना दिया, इबादत गाहें बना दिया, इसलिए इन पे लानत है। नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा रहे हैं, लोगों को किस चीज की तालीम दे रहे हैं कि भाई मैं अकीदा सही करो। अंबिया थे, चले गए, अब उनको नहीं पूछना, जिसको पूजने की, जिसकी इबादत करने की वो दावत देते थे, उसकी दावत करो, उसको पुकारो। ये अकीदे की अहमियत है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, हजरत उमर रावी है, बैठे थे, कहते हैं कि एक शख्स आया, हम में से कोई नहीं जानता था, सुनी होगी मशहूर हदीस है, हम में से कोई नहीं जानता था, और उस पे सफर के भी कोई आसार नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में छोटी सी क्लोज कम्युनिटी, छोटा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे। नहीं कि हम में से कोई शख्स भी नहीं जानता था, मुसाफिर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उस जमाने में रेगिस्तान में सफर करना होता था, सफर के आसार महसूस हो जाते थे। नहीं कि हम में से कोई नहीं जानता था। आके नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा, ये भी नहीं पूछा नबी अलैहिस्सलाम कौन है, सलाम दुआ भी नहीं की, आते ही कहा या मोहम्मद, नाम लेके सवाल किया, कहा अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बता दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही व बिल यौमिल आखिर, कमा क़ाल, कि तुम इन सब चीजों को ईमान ले आओ। कहा सदक़ता, आपने सच कहा। हजरत उमर कह रहे हैं अजीब आदमी है, सवाल भी पूछ रहे हैं और फिर तस्दीक भी कर रहे हैं, जब पता था तो पूछा क्यों? हमें बड़ी ताज्जुब में डाला इसके सवाल करने में। फिर सवाल किया अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। कहा अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद, पहला रुकन ही यही है कि आप गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, ये बुनियाद है। और फिर 5 नमाजें पढ़ें और रमजान के रोजे रखें और रकात दें और हज करें। फिर कहा सदक़ता। और भी कुछ सवाल किए। जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? जिब्रील थे। क्यों आए थे? अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो दीन किन चीजों का नाम है? दीन किन चीजों का नाम है? ईमान, इस्लाम। ईमान का ताल्लुक इंसान के माइंड से है, और यही बिलीफ सिस्टम है इंसान का। इस्लाम का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, बॉडी। नमाज इस तरह पढ़नी है, शहादत जबान से देनी है, ज़कात हाथ से देना है, रोजा जिस्म का रखना है, हज करने के लिए खुद जाना है, लेकिन अल्लाह पे अकीदा रखने के लिए करना नहीं है, ये यहाँ पे है। हाँ, ये रूहानी नहीं है, ये दिमागी है। माइंड का ताल्लुक है, बॉडी का ताल्लुक इससे है। और रूह का ताल्लुक किससे है? एहसान से। जो अगला सवाल था, एहसान क्या है? पूछा अखबिरनी अनिल एहसान, अल्लाह के नबी मुझे एहसान के बारे में बताइए। क्या कहा? अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। नमाज क्या? इबादत। नमाज में ही हो जाए कम से कम ये, इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर तुम उसको नहीं देख रहे, अगर ये कैफियत नहीं आ रही, तो कम से कम ये समझ लो वो तो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी इबादतें ऐसी होनी चाहिए कि हर वक्त हर पल अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान है। एहसान ये उर्दू वाला एहसान है कि उस पे एहसान कर। ये एहसान की एक डेफिनेशन, कई डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन है इबादत में एहसान। एहसान का मतलब होता है टू डू गुड, और जो करे उसको और अच्छा करें। हाँ, एहसान अच्छे से निकला है, हुस्न से निकला है, सही है, अच्छा करना। बहरहाल ये हमारा डिटेल में जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। तो भाई इसलिए हमें अकीदा पढ़ना जरूरी है, ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये ईमानियात हमारे दीन का पार्ट हैं, इसलिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? किताब है, किताब दे जरा, ये आ गई। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे आप जरा बस कॉल करें, क्लास का टाइम तो हो गया, बस 2-4 मिनट ऊपर लेंगे। बुक्स किस किस के पास है? इसके पास नहीं है वो हाथ उठाए। क्यों नहीं है? खत्म हो गई यहाँ पे है? अच्छा, किताब जरूर लाएं, अगली क्लास में तो कम से कम लाएं, किताब हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए जी, अभी हमने पढ़ा ये शुरू के 2-3 चैप्टर, शिर्क कितना खतरनाक जुर्म है इसके बारे में है, तौहीद क्यों जरूरी है इसके बारे में है, इस कलमे की तौहीद की दावत देना क्यों जरूरी है, दूसरों को बताना ये कितना जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह धागे पहनने का क्या हुक्म है, धागों के अलावा घर में कोई सीपी लटकाना, कोई चेन पहन लेना, इसलिए कि ये हमें बुराई से बचाएगी, हमारे आजमाइशें दूर करेगी और हमारी जिंदगी के मसाइल दूर करेगी, इसका क्या हुक्म है। दम कौन से जायज हैं, कौन से जायज नहीं है, तावीज़ कौन सी पहनी जा सकती है, कौन सी नहीं पहनी जा सकती, शिर्क अकबर क्या है, शिर्क असगर क्या है, छोटा शिर्क क्या है, बड़ा शिर्क क्या है, रियाकारी कैसे शिर्क बन जाती है, कौन से लेवल की रियाकारी शिर्क है, रियाकारी कब होती है, दिखावा कब दिखावा बनता है, इसके जवाबित क्या है, रियाकारी कब अमल इंसान के अमल को जाया करती है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, दिल में रियाकारी आ गई, क्या नमाज खत्म हो गई? ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी चीज को बाबरकत समझना, बरकत का बाइस, जो शरीयत ने ना बताया, इसका क्या हुक्म है।
کیا درخت میں برکت ہے؟ کیا پتھر میں برکت ہے؟ کیا حجر اسود میں برکت ہے؟ کیا مسجد کی چوکھٹ پہ برکت ہے؟ کیا کسی مزار کے دروازے پہ برکت ہے؟ یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے. کیا کسی بزرگ کے جھوٹے میں برکت ہے؟ کیا کسی بزرگ کے لباس میں برکت ہے؟ یا کسی بزرگ کے وجود میں برکت ہے؟ کیا غار ہرا بابرکت ہے؟ کیا وہ مقامات جہاں نبی علیہ السلام اٹھے بیٹھے چلے سوئے وہ بابرکت ہیں؟ کیا مسجد نبی کا وہ حجرہ جہاں نبی علیہ السلام تھے وہ بابرکت ہے؟ کیا کعبہ بابرکت ہے؟ کیا مکہ بابرکت ہے؟ کون سے مقامات ہیں جو برکت کا باعث ہیں؟ یہ بھی سب ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، کیا نام اللہ کا لیا جائے نیت کسی اور کی ہو، جائز ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ نام لینا بھول جائیں تو ذبح کا کیا حکم ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہو، وہاں پہ اللہ کے لیے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہ بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نظر نیاز منتیں ماننا، اے اللہ اگر 3 مہینے میں میری شادی ہو گئی تو میں تیری راہ میں 50 روزے رکھوں گا. کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح کی اور منتیں ماننا، اس کی حرام تقسیم کیا ہے؟ اس کی شرکیہ تقسیم کیا ہے؟ کون سی جائز ہے کون سی نہیں مانی جا سکتی؟ غیر اللہ کو غیر اللہ سے پناہ مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کے ضوابط کیا ہیں؟ کسی نے کسی سے مدد مانگی، رستے میں جا رہا تھا، پیچھے کتا لگ گیا، دیکھا گیٹ کھلا ہوا ہے، چوکیدار ہے، انہوں نے کہا یار مجھے اندر لے لو. اس نے کیا کرا؟ پناہ مانگی نا. تو کیا اس نے غیر اللہ سے پناہ مانگ لی؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ شفاعت کون کون کرے گا؟ شفاعت کے کیا مسائل ہیں؟ کسی نیک بندے کی تقلید کے کیا مسائل ہیں؟ بزرگوں کو، اولیاء کو کس حد تک ان کی ذات میں ہم ان کی عزت و تکریم کر سکتے ہیں بزرگوں کی؟ اسی طرح قبروں کے کیا مسائل ہیں؟ سخت پکی قبر بنائی جا سکتی نہیں بنائی جا سکتی؟ پکی قبروں کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بھی پکی عمارت ہے؟ کیا وہ گنبد ہے؟ کیا وہ مزار ہے؟ کیا مزارات بھی بنائے جا سکتے نہیں بنائے جا سکتے؟ جادو، جادو کی کیا کیفیت ہے؟ فارچون ٹیلرز، مستقبل کا حال بتانے والے لوگ، ان کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ صرف چیک کرنے کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ بدشگونی، بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز سے کسی برائی کے ہونے کا تصور کرنا. کالی بلی گزر گئی، گھر میں گلاس گر گیا، دودھ گر گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، چپل الٹی ہے، کسی کی شکل دیکھ لی، اب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، کون متھے لگ گیا میرے، کوئی غریب آپ کے گاڑی پہ آ گیا بھیک مانگنے، چل بھائی اب تو دن برباد ہو گیا میرا. خالی کینچی جلانا، اس سے گھر میں برائی آتی ہے. اللہ اکبر. اور بھی کئی علم نجوم کی شرعی حیثیت، تاروں سے آسمانوں سے آپ کون کون سا علم لے سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے علم لینا جائز ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو کون سی صورتیں ہیں جائز کی؟ ستاروں کے اثر سے بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. توکل کے بارے میں پڑھیں گے، تقدیر کے بارے میں پڑھیں گے، ریاکاری کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننے کے کیا ضوابط ہے، کس طرح یہ حرام ہوتا ہے، آج ہمارے یہاں کیسے ہو رہا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا انکار کرنا، اور پھر کئی ٹاپکس ہیں اس حوالے سے جو آپ لوگ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. یہ ٹاپکس سمجھنا اور پڑھنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے. تو اگر کبھی کسی وجہ سے یہ کلاس کنٹینیو نہ کر پائیں، ویسے تو وجہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، 10 مجبوریاں بھی آ سکتی ہیں. اگر آ گئی تو بھائی کم از کم یہ کتاب پڑھ لیں، یا کسی عالم سے توحید کے دروس لے لیں. آن لائن یوٹیوب پہ اس کتاب کی ہی کئی شروحات موجود ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں، اس کتاب کو ایکسپلین کیے، احادیث کے معنی، آیتوں کے معنی، ٹاپک کے اندر جو معنی موجود ہیں وہ سب ایکسپلین کیے، اس کو سیکھ لیں. 8-10 شروحات تو مجھے بتائیں اس کتاب کی، اور ہی پتہ نہیں علماء نے کس کس خطے میں کس کس جگہ اس کتاب کو سمجھایا ہے. یوٹیوب کھولیں، پتہ نہیں سینکڑوں علماء جاتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھایا ہے. اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے دین کی دنیا نے اس کتاب کو. یہ کتاب انقلاب لائی تھی سعودیہ میں. آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بھی بت پرستی تھی، غیر اللہ کا نظر نیاز ہوتا تھا، چادریں چڑھائی جاتی تھیں، جانور ذبح کیے جاتے تھے. اس کتاب اور کتابوں کے ساتھ یہ کتاب پڑھا کے سعودیہ میں انقلاب آیا، اور یہ سعودیہ آج شرک سے پاک ہے الحمدللہ. انقلاب، ریولوشن، چینج، زمانہ بدل گیا، حالت بدل گئی، بت ختم ہو گئے، مزار ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال؟ اللہ اکبر. توحید الہ العالمین اس کتاب کی شرح ہے. بالکل شیخ صالح العثیمین کی اس کتاب کی شرح ہے القول المفید. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ باقی باتیں نیکسٹ ویک ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کی راہیں کھولے، ہمارا سینہ علم کے لیے کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اما بعد، جناب آج کون قرات کریں گے؟ آمین. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سے ہم نے ابتدا کی تھی. سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسی سے ابتدا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ اللہ کی حمد، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو وہ بابرکت نہیں ہے. فہو اقطع، وہ مقطوع البرکہ ہے، یا وہ ڈیفیکٹیو ہے، وہ مکمل نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء جو اپنی کتابیں شروع کرتے ہیں یا اپنے خطبے شروع کرتے ہیں تو یا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ہم نے پھر ذکر کیا تھا کہ یہ مکیہ ہونے کی کیا مراد ہے. مکیہ کہ ہجرت کے جو ہے وہ بعد نازل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی. جو آیات یا صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. پھر میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اس تقسیم کا قرآن کو سمجھنے پہ کیا کوئی اثر آ سکتا ہے؟ تو فرض تو ہو گیا نا. اب وہ ہجرت کے بعد ہوئی اور ہجرت سے پہلے ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات پتہ چلنا کہ یہ آیت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، کیا اس کا آیت کے فہم پہ کوئی اثر آ سکتا ہے؟ کوئی بات بھی ذہن میں ہو، جیسے بھائی نے بات کی، بات صحیح ہے ان کی بات میں کسی حد تک وزن ہے، لیکن تھوڑی سی کلیئرٹی جو میجر ہے وہ مسنگ ہے. اور کوئی بات ہے؟ جو قوانین بتائے گئے ہیں صحیح. قرآن کے جو اچھا آن لائن کیا ہے، ہجرت سے پہلے عقائد کا ذکر قرآن کی سیکوینس میں آ سکتا ہے، اور وہ کس کیٹیگری میں آئے ہیں ہم کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی. جہاں تک قرآن کی سیکوینس کی بات ہے کہ کون سی آیت پہلے ہے کون سی آیت بعد میں ہے، تو یہ تو اجماعاً چلی آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو ڈائریکٹ کیا تھا، پھر صحابہ نے اس کے بعد سے اسی کو کنٹینیو کیا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم جائیں گے جب ہم قرآن کے جمع کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بات یہ کہ قرآن کے معنی یا مراد سمجھنا، اس بات کو ہم سمجھیں. قرآن کسی زبان میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کوئی بھی زبان ہوتی ہے، اس میں جب ایک ورڈ کو وضع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے زبان کو وضع کرنے کی، بنانے کی؟ کہ جو ذہن میں ہے یا کہتے ہیں ما فی الداخل ہے، اس کو دوسرے تک پہنچا پانا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لینگویج بنائی جاتی ہے. اب کبھی وہ سائن لینگویج ہوتی ہے، اشاروں میں بتایا جاتا ہے، کبھی وہ کوئی خاص معین زبان ہوتی ہے جیسے اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے. تو ہر زبان جب وہ ایک ورڈ کو وضع کرتی ہے تو وہ اوریجنل کسی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اوریجنل کسی ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی اس کا. ٹھیک ہے، اور ایک اور کانٹیکس میں ایک اور طریقے سے اس کو کہتے ہیں الحقیقت اللغویہ، کہ وہ یہ لغوی حقیقت ہے کہ اہل لغت نے اس ورڈ کو کس معنی کے لیے استعمال کیا تھا. پھر کیا ہوا جب شریعت آئی، یا شریعت کو فی الحال ایک سیکنڈ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کوئی بھی فن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انجینئرنگ ہے یا میڈیسن ہے، تو ہر فن کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، ان کی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، اور اس اصطلاح کو اس کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے کہ جب انجینئر یہ ٹرم کہے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی، جب ڈاکٹر یہ ٹرم کہے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی. اسی طرح جب شریعت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ہمیں دی. اب انہی ورڈز کا، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، انہی ورڈز کا ایک لغوی معنی بھی تھا، لیکن انہی ورڈز کا ایک اصطلاحی شرعی معنی بھی تھا. دوسری شاہ نزول پہ آتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمیں دی، ان کی زبان تو عربی تھی، لیکن ہر وقت جو ورڈز انہوں نے استعمال کیے وہ اس کے اوریجنل لغوی معنی میں ہمیشہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاص اصطلاحی معنی بھی تھے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو صلاۃ کو. اب جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو صلاۃ کا کیا معنی ہوگا؟ دعا. کیونکہ عرب جو ہے وہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی صلاۃ کا ورڈ یوز کرتے تھے، اور وہ کیا معنی لیتے تھے؟ دعا کا. لیکن ہم جب ترجمہ جیسے بھائی نے کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قائم کرو نماز. تو صلاۃ کا لغوی معنی الگ تھا، لیکن شرعی اصطلاحی معنی جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو ہماری ایک خاص عبادت ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے مختلف ارکان ہیں اور سلام پہ ختم ہوتی ہے، تو ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے. دوسری بات جو بیچ میں بھائی نے کہی کہ قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، وہ کچھ خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا تھا. اب مثال کے طور پہ سوال پوچھا جائے اور جواب آپ جب مجھے دیں گے، تو اگر میں سوال ہٹا دوں تو ہو سکتا ہے اس جواب کا کوئی سینس نہ بنے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لاہور. ٹھیک ہے، میں نے سوال پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ لاہور. کیا مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن وہ شخص جس نے میرا سوال نہیں سنا تھا اور وہ صرف آپ کا جواب سنتا ہے لاہور، اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. وہ جگہ لاہور کا کیا کروں؟ ٹھیک ہے،
تو جس کانٹیکس میں یا جس سیاق میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو بھی سمجھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہوا کب تھا, کیا معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کریں, قرآن کو جب سمجھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو خالی یعنی محض قرآن کے طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر قرآن کو فی ذات ہی بالکل کمپلیٹلی سمجھا جا سکتا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, کہ ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر قرآن. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ بیان کر کے بتائیں لوگوں کو. کیا چیز بیان کر کے بتائیں؟ کہ ان پہ نازل کیا گیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب تھما دیں گے اور وہ خود سمجھ جائیں گے, بلکہ آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا. اور وہ سمجھانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر وہ سیاق جو احادیث ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو بیان کیا ہے وہ سمجھنا ہے. اسی میں ایک معاملہ آتا ہے جو یہاں پہ آن لائن انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے پہلے الگ طریقے سے دیے, پھر بعد میں کہیں پہ اس پہ تخفیف کر دی, کہیں پہ اس کو تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ زنا کی پہلے کیا سزا تھی؟ زنا کی پہلے اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اگر کوئی شخص فاحشہ کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے گھر میں بند کر دو. ٹھیک ہے, اس کو الگ کر دو, اس کو گھر میں بند کر دو, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیں, اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ 100 کوڑے جو ہیں اور جلاوطنی کا جو معاملہ ہے. تو پہلے کوئی اور حکم تھا, بعد میں کوئی اور حکم آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ پہلے کون سا حکم تھا بعد میں کون سا حکم تھا؟ اس کو سمجھنے میں کہیں یہ بات مدد کرتی ہے کہ کیا یہ آیات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں یا یہ آیات جو ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. کیونکہ قرآن کا ہی کچھ حصہ ایسا ہے جس پہ اب ہمارا عمل مطلوب نہیں ہے, کم ہے لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پہ ہمارا عمل مطلوب نہیں ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہم سے ختم کر دیا. اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا حکم لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نسخ کہتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مکی اور مدنی جو ہے اس تفریق کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کانٹیکس میں نازل ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا یہ جو آیات ہیں یہ اس معنی میں لی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں. کیونکہ آج کل کے اور خیر پہلے کا بھی رہا ہے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کے معنی کو بیان کرتے ہیں بغیر اس کے کانٹیکس کو سامنے رکھے ہوئے یا بغیر احادیث کو سمجھے ہوئے, بلکہ وہ قرآن کے معنی کس چیز پہ بنیاد پہ کرتے ہیں؟ لینگویج کی بنیاد پہ, کہ بھائی مجھے عربی زبان آ گئی, قرآن عربی زبان میں ہے تو میں اب قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں. اور اس میں پھر خطا کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی خطا ہوتی ہے کہ بھائی قرآن عربی زبان میں تو ہے لیکن قرآن جو ہے وہ بک آف لینگویج نہیں ہے, قرآن لغت کی زبان نہیں ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اصطلاح کو اسی طرح سمجھنا پڑے گا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, جس طرح ان کے صحابہ نے سمجھا. کیونکہ آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہود جو ہے وہ 71 فرقوں میں, پھر نصارہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں, اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں, اور بتایا کہ ان میں سے باقی سب تو نار میں, صرف ایک جو ہے وہ جنت میں ہے یا ایک صحیح راستے پہ. جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو کیا کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی, وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو سمجھا, جس طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بتایا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو تقسیم ہے کہ کون سی آیات مکہ میں نازل ہوئی تھی تو ان کے کانٹیکس کو پھر اس طرح سمجھا جائے گا, کون سی آیات مدینہ میں نازل ہوئی تھی. کیونکہ آپ جیسے آگے بھی دیکھیں گے اور انہوں نے بھی ایک آن لائن بھی آنسر پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خطابت کا طریقہ جو ہے وہ دونوں میں الگ ہے. مکہ کی جو آیات ہیں اس میں خطابت کا طریقہ اور ہے, مکہ کی مدنی جو آیات ہیں ان میں خطابت کا طریقہ اور ہے. اچھا, یہ بات کہیں نہ کہیں دعوتی پہلو سے بھی فرق لاتی ہے. اگر آپ کسی ایک شخص ایسے شخص کو دعوت دے رہے ہیں جو اسلام سے یا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, جس کو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ علم ہی نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو مدنی آیات جس میں مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, وہ آپ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ شاید اتنا ربط محسوس نہ کرے. لیکن اگر آپ اس کو مکی آیات سے جو ہے وہ یاد دہانی کرائیں گے, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو آیات تھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہے, آخرت کے حوالے سے بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ڈانٹا ہے, جھنجھوڑا ہے, انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے, ان آیات سے پھر آپ اگر اس کو دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا جو ہے کنیکشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے. تو یہ تقسیم اس بنیاد پہ بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر سورۃ الفاتحہ کانٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے سیاق, کہ کس سچویشن میں. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قد سمع اللہ قول التی, اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی اور اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آرگیو کر رہی تھیں. اب یہ کون عورت تھی, کیا بات تھی, یہ جو ہے پھر احادیث سے ہمیں جو ہے اس کا سیاق ملتا ہے. تو اس طرح مختلف جو امور ہے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جو ہے ایک بات تو یہ کہ اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے, اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے قرآن کا جو ایک طریقے سے خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو پوری شریعت میں ہم سے چاہ رہے ہیں اس کا پورا جو ہے ایک طریقے سے خلاصہ ہمیں بیان کر دیا. کس طرح خلاصہ بیان کیا کہ شروع کی آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کر دی, اپنا تعارف بیان کر دیا. آپ لوگوں کا اس توحید کا پہلا سیشن ہو گیا نا, تو اس میں توحید کی اقسام انہوں نے بیان کی تھی. توحید کی اقسام توحید ربوبیت, الوہیت, خیر وہ آگے آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں رب بھی ہوں. ایک تو تعریفات بھی میرے لیے, میں رب بھی ہوں. پھر اپنی صفات بھی بتائی, اور الرحمن الرحیم کہ اس کی صفات بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی تصور دے دیا, مالک یوم الدین, کہ صرف یہ دنیاوی زندگی کی بات نہیں ہے, آخرت کا بھی تمہارے پاس کوئی تصور ہونا چاہیے کہ زندگی کو اس ڈائریکشن میں لے جانا ہے. پھر کیا کہا ایاک نعبد, کہ عبادت کا کانسیپٹ بھی اللہ تعالیٰ لے آئے کہ تم سے صرف مطلوب دنیا میں یہ نہیں ہے کہ تم صرف مجھے پہچان لو, کہ تم صرف یہ مان لو کہ ہاں کوئی رب ہوتا ہے.
تم صرف یہ مان لو کہ ہاں اس رب کی بہت سی صفات ہیں. صرف اتنا نہیں کہ تمہارا رب جو ہے ایک پیسے وے کہ اس نے تمہیں بنا دیا اور تمہیں اس نے چھوڑ دیا, بلکہ تم سے وہ کچھ چاہتا ہے. وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہاں تم مان لو کہ ہاں ہمیں بنانے والا ایک ہے, ہم سب کا مالک خالق ایک ہے, بلکہ وہ تم سے کچھ پریکٹیکلی بھی چاہتا ہے. ایاک نعبد, وہ تم سے عبادت چاہتا ہے. تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تعارف بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عبادت جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی ہے. پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو اس طریقے کی جو میں تم سے چاہتا ہوں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو اس طریقے پہ چلتے ہیں انعمت علیہم, کہ ان کو انعام بھی ملتا ہے, اور جو اس طریقے پہ نہیں چلتے ان پہ یا اللہ کا غضب بھی آتا ہے یا وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس چیز کی جو ہے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن میں ہے, کہ کہیں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی ہے, چاہے وہ ربوبیت کے اعتبار سے, اس کے رب ہونے کے اعتبار سے ہو, چاہے اس نے اپنا تعارف کرایا ہو, اپنی صفات بیان کی ہوں, جیسے سورہ حشر کی جو آخری کی آیت ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف جو ہے وہ صفات کا جو ہے وہاں پہ تعارف کرایا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جو احکامات ہمیں بیان کر کے دیے, ہمیں سیدھا راستہ دکھایا کہ اپنے معاملات کیسے رکھنا, اپنے مسائل کیسے رکھنا, عبادات کون کون سی مطلوب ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو قصص بیان کی ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کس کا قصہ بیان کیا ہے قرآن میں؟ اصحاب کہف کا. کہیں پہ اپنے نیک بندوں کا قصہ بیان کیا ہے, اپنے انبیاء کا, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یا پھر اصحاب الکہف, یا پھر خضر علیہ السلام, اس طرح کے قصے بیان کیے ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو بھی قصے بیان کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا ہے. کہیں پہ یہود کا ذکر کیا ہے, کہیں پہ نصارہ کا ذکر کیا ہے, کہیں پہ فرعون کا ذکر کیا ہے, اور بھی طرح کے لوگوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا ہے. تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کے جو مضامین کا جو ہے وہ ایک طریقے سے خلاصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے, اس صورت کو کہا جاتا ہے تعلیم المسئلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے کیسے مانگو. اور اس صورت میں آپ طرز دیکھیں, پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں, یعنی انسان پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا, یہ جو ساری بات چل رہی ہے یہ تھرڈ پرسن میں چل رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام حمد اس کے لیے ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. پھر اچانک سے جو ہے وہ سیکنڈ پرسن پہ آ جاتا ہے, ایاک نعبد, تیری عبادت کرتے ہیں ہم. یعنی پہلے خطاب اس طرح نہیں کہا کہ اے اللہ ساری ہم تیرے لیے ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, یہ نہیں کہا. پہلے کیا کہا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. پھر اچانک سے خطاب کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیری عبادت کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اس چینج میں یا اس تبدیلی سے کیا چیز ظاہر ہو سکتی ہے؟ ایک تو بہت اچھی بات یہ کہ انسان اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے, اور جنات بھی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے, کیونکہ یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میری حمد, میری عبادت اگر تمہیں کرنی ہے تو اختیار سے کرو. اگر تم نہیں بھی کرتے تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یہ کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو تم اے انسان, تم بیان کرو یا نہ کرو, میری اتنی مخلوقات ہیں جو کہ ہر وقت میری حمد بیان کر رہی ہیں, اور تمہاری حمد اور ان کی حمد میں بہت فرق ہے. وہ الگ بات ہے کہ زیادہ مطلوب تمہاری حمد ہے کیونکہ تم اپنے اختیار سے کرو گے, لیکن پھر یہ عبادت ہر کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ عبادت تمہیں کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی تو کرو. دوسری ایک بات یہ کہ علماء کہتے ہیں پہلے حمد بیان کی, تعریف کی, اس سے کیا ہوا, بندہ اللہ کے قریب آتا ہے. اور پھر جب وہ قریب آیا تو پھر اس نے ڈائریکٹ خطاب کیا کہ اے میرے رب ایاک نعبد, کہ تیری میں عبادت کرتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس تھا. جب حمد کی, تعریف بیان کی, اپنے آپ کو بھی قریب محسوس کیا اور اللہ نے بھی اس کو اپنے قریب کیا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جو ہے میری عبادت کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی کچھ جو کلمات ہیں, جیسے اسم کہتے ہیں نام کو, اللہ جو یہ ورڈ ہے اس میں جو ہے وہ کچھ اختلاف ہے کہ اس کے اصل معنی یا اس کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے. بٹ ان شارٹ اللہ کا معنی جو ہے وہ, جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ هو ذو الالوہیہ والعبودیہ, کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ الہ ہے اور معبود ہے, کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تمام مخلوق جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر الرحمن الرحیم کو انشاءاللہ کے بعد میں دیکھتے ہیں. پھر آتا ہے الحمد, تمام تعریفیں. اچھا, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور پہ کس طرح کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آیا کلام میں؟ جیسے میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں لاہور, تو کلام میں کبھی کبھی کچھ باتیں محذوف ہوتی ہیں, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, سمجھنے والے کو پتا ہوتا ہے. کس کو پتا ہوتا ہے؟ سمجھنے والے کو. جو اس زبان کا ماہر ہوتا ہے یا اس زبان کا جاننے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس زبان میں یہاں پہ کلام کو محذوف کیا جا سکتا ہے, یا پھر وہ رولز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کانٹیکس میں کلام کو حذف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ کلام کا حصہ ہے جو کہ محذوف ہے. اب اس میں علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, یا پھر آپ شروع کا ورڈ جو کہ ایک عام ہے اس کو ہٹا کے آپ خاص بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں, اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں, اللہ کے نام سے میں گاڑی چلاتا ہوں. کچھ بھی آپ جو ہے خاص فعل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ کہاں کا ہوگا, آپ کی
نیت کا کہ آپ نیت میں کیا چیز لا رہے ہیں. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ معاملہ جو کہ اللہ کی حمد یا اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتا وہ مقطوع البرکہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو اپنی عادت میں لانا چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے کہ آپ کھانا پینا شروع کرتے تھے یا کوئی بھی چیز شروع کرتے تھے تو آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے. پھر الحمد, الحمد میں یہ جنہوں نے ترجمہ کیا, کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ تمام تعریفیں. تو یہ تمام کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو شروع میں ال ہے یہ جو ہے تمام کے معنی کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ال جو ہے وہ تمام کے معنی کے لیے آ رہا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ال للاستغراق. یہ ٹرم ضروری نہیں ہے, آپ یاد رکھیں چاہے تو لکھ لیں. الخالق نہیں, وہاں پہ وہ خالق جو ہے وہ ایک الگ معنی ہے, مخلوق ایک الگ معنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیدا کرنے والا, اس میں تمام جو ہے وہ ال, وہ تو ایک اس کے لیے ہے ڈیفینیٹ اس کے لیے. الحمد میں ال جو ہے استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اس سے جیسا اردو میں کوئی ورڈ سنا ہے آپ نے استغراق, اس کے اندر سے کوئی ورڈز نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں؟ استغراق, استغراق, غا را قاف, کیا معنی ہوتا ہے؟ غرق کرنا. غرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبو دینا. جیسے پانی میں کوئی غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, یعنی پانی اس کو ہر جگہ سے گھیر لیتا ہے. استغراق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ہر جگہ سے اس کو گھیر لیا, ہر جگہ سے, یعنی کلی طور پہ تمام سائڈ سے جو ہے وہ اس کو کور کر لیا. تو یہ کہلاتا ہے الاستغراق. الحمد تمام کے تمام تعریفات جو ہیں وہ اللہ کے لیے. اب وہ اس وقت ہو رہی ہوں یا کسی بھی وقت ہو رہی ہوں, پاسٹ میں ہوئی ہوں یا فیوچر میں ہوئی ہوں, یہاں پہ ہوئی ہوں یا کائنات کے کسی خطے میں بھی ہوئی ہوں, آپ نے کی ہوں, میں نے کی ہوں, یا کسی بھی مخلوق نے کی ہوں, یا کی ہو یا نہ بھی کی ہو, وہ تمام کی تمام حمد جو ہے للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے. اور حمد کہتے کس کو ہے؟ تعریف کرنا. عام طور پہ کہتے ہیں کسی نے آپ پہ انعام کیا ہے تو آپ جو جواباً اس کی جو تعریف بیان کرتے ہیں, اس کی جو تعظیم کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے اس کی حمد. ایک ہوتی ہے مدح, کسی کی ویسے ہی تعریف کر دینا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ شکر کا پہلو ہو یا اس کی طرف سے آپ کو کوئی انعام ہو, لیکن حمد جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اس میں اس کی طرف سے آپ کو انعام بھی ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے ایک شکر کا پہلو بھی ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ حمد میں ایک کمال ہوتا ہے کہ یہ جو حمد کی جا رہی ہے وہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کوئی وقتی طور پہ اچھا کام کیا تو آپ نے اس کی تعریف بیان کر دی کہ آپ نے یار بہت اچھی لکھائی کی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی لکھائی ہر وقت اچھی ہوگی. ہو سکتا ہے اگلی بار لکھے تو اتنا اچھا نہ لکھ پائے, تو جو اچھی لکھائی کی آپ نے اس کی تو تعریف ہو گئی, لیکن حمد جو ہے وہ ایسی خوبیوں پہ ہے جس میں کمال ہے, ابھی بھی کمال ہے, پہلے بھی کمال تھا. تو انسان کی کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جس میں کمال ہو یا ہمیشگی ہو؟ کوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا الحمد للہ. پھر یہاں پہ جو للہ ہے اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, کہ اس کے علاوہ اصل میں کوئی حمد کا مستحق ہے ہی نہیں. اصل جو حمد ہے, اصل جو تعریف ہے, اصل چونکہ انعام بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, تو ساری حمد بھی اسی کی ہے. رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. عالمین کا جو واحد ہے وہ ہے عالم. عالم کا اصل میں معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس سے پہچانا جائے یا جانا جائے, وہ چیز جس کے ذریعے جانا جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ جو ہم جہان کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا جہاں ہوتا ہے, عالم الانسان, عالم الجن اور عالم المخلوقات الاخرى, عالم الشجرات, ان کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کس چیز کا علم دے رہے ہیں آپ کو؟ عالم جو ہے وہ آپ کو کس چیز کا علم؟ ہر مخلوق جو ہے وہ اصل میں اپنے خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اونٹ کی طرف دیکھو؟ کون سی صورت, کون سی؟ سورہ غاشیہ. کیا کہا؟ افلا ينظرون الى الابل, کہ کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ اچھا, ایک تو ہے اونٹ کی طرف دیکھ کے آپ اونٹ کو ایڈمائر کریں کہ یار کیا بات ہے اونٹ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیف خلقت. اصل چیز جو دیکھنی ہے اس کے ذریعے, اس عالم کے ذریعے تمہیں کیا کرنا ہے, اس عالم کے اندر گم نہیں ہو جانا, اس عالم کے ذریعے تمہیں اصل میں اس کو پہچاننا ہے, اس کو جاننا ہے. کیف خلقت کی اس نے, جس نے بنایا ہے اس کو. جب یہ تمہیں ظاہری طور پہ چیز اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہم اصل میں ظاہری طور پہ تو چیز کی تعریف کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ تعریف کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ ویسے ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں بھائی کیمرے کی میں تعریف اگر کر دوں تو اصل میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کیمرے کے بنانے والے کی. تو جب انسان مخلوق کی طرف دیکھے, مخلوق کو پہچانے, یہ مخلوق عالم ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے, اس تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے یہ جو حکایت ہے کہ انسان نے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کو پہچاننے کا مادہ جو ہے وہ پہلے سے رکھا ہوا ہے, اس کی فطرت کے اندر ہے کہ جب وہ مخلوق کو دیکھے تو وہ اس کو پہچان لے. اسی لیے قرآن کی بھی جو کلمات ہیں اور جو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری کیا ہیں؟ آیات ہیں. آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. نشانی کسی چیز کی ہوتی ہے, نشانی فی ذاتی ہی مطلوب نہیں ہوتی, بلکہ نشانی کسی اور چیز کے لیے مطلوب ہوتی ہے کہ اس کو پہچاننا ہے. تو عالمین جو ہے, عالم کی جمع وہ چیز جس سے پہچانا جائے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالتے تو آپ کے امی ابو بھی آپ کو ہیں. رزق دینے والا, رزق دینے والے سے کیا مراد ہے؟
بتائیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی بات بھی صحیح ہے, پالنے والا بھی اس معنی کے اندر ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں وہ آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی, بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا, تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رب کے معنی کے اندر پالنے والا ہے. سب جب ہم رب ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال کریں گے تو تمام مخلوقات کا نہ صرف پالنے والا بلکہ ان کو پیدا کرنے والا بھی, خلق بھی, ان کا سردار بھی, اور امور کا چلانے والا بھی, تدبیر جو کہلاتی ہے کہ معاملات کی تدبیر بھی اسی کے پاس ہے. سردار, سب کی اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے, تخلیق اس نے کی ہے اور پالنا. تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ تخلیق کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے انوینٹ کرنا, انوویٹ کرنا, کہ کوئی چیز موجود تھی, آپ نے اس کو ٹیڑھا میڑھا کیا, گرم کیا, ٹھنڈا کیا, اور آپ ایک نئی چیز کی طرف آ گئے. یہ خلق نہیں ہے. اصل میں خلق کیا ہے کہ عدم سے اس کو وجود میں لانا, ایک چیز نان ایگزسٹنس میں تھی اس کو ایگزسٹنس میں لانا, یہ ہے تخلیق. اور پھر اس میں جو رب یا تربیت کا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اس کی بالکل بنیاد سے لے کے اس کو اس کے کمال تک پہنچانا, کہ بالکل چھوٹے سے لے کے, جو انہوں نے کہا کہ تربیت پالنے والا, تو وہ پالنے والا کیا کرتے ہیں, چھوٹے سے بچے کو والدین کیا کرتے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں, اس کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں اس میں ہر جگہ پہ اس کے ساتھ دیتے ہیں. تو رب بالکل جب وہ عدم سے تھا, عدم سے اس کو اللہ وجود میں لاتا ہے, اور پھر وجود کے جو اس کے مختلف مراحل ہیں اس میں اس کو لے جاتا ہے. یہاں پہ آن لائن ایک سوال آیا تھا جو الحمدللہ انہوں نے ذکر کر دیا, میرے ذہن سے کر دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کیا یہ اس سورت کا حصہ ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, یا اس سورت کا یا پھر تمام جو صورتیں ہیں ان کا حصہ ہے یا نہیں سوائے سورۃ توبہ کے. تو اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ سورۃ توبہ کا تو حصہ نہیں ہے. باقی کچھ علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں کسی بھی سورت کا جو ہے وہ حصہ نہیں, یعنی سورت کا فی ذات حصہ نہیں ہے, اس کو مصحف میں لکھا جاتا ہے. حصہ صرف اور صرف ایک سورت کا ہے. کون سی سورت؟ سورۃ النمل. سورۃ النمل جہاں پہ کون سا کس کا ذکر ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے جو واقعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو خط بھیجا تھا فَأَنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالاتفاق قرآن کا حصہ ہے. جہاں تک صورتوں کی ابتدا کی بات ہے تو ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, باقی کسی صورت کا نہیں ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ تمام صورتوں کا سوائے سورہ توبہ کا حصہ ہے, یعنی مصحف میں اس کو لکھا جاتا ہے. اور جب انسان کسی صورت کی تلاوت کرے تو جب اگر ابتدا سے کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے, اگر بیچ سے پڑھ رہا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. بسم اللہ ویسے جنرلی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. جو ضروری ہے جو قرآن کے آداب میں سے ہے وہ کیا ہے؟ تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ تعوذ جو ہے وہ لازمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء نے کہا کہ سورت جب شروع کر رہے ہیں تب ضروری ہے, کیونکہ مصاحف میں جو مصحف ہمیں ملے آئے ہیں صحابہ کے زمانے سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت میں چونکہ لکھا گیا ہے اس وجہ سے اس کو شامل کیا جائے. اب اس اختلاف سے اتنا ٹیکنیکلی اس پوائنٹ پہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں. عملاً کیا بات ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے. بالکل, جس طرح یہ آپ کی آپ نے ایک استدلال کیا ہے کہ ایک جو حدیث ہے اس میں الحمد سے ذکر ہے, ٹھیک ہے, ایک جنرل سی بات ہے, کچھ اختلافات علماء کے ایسے ہیں جو کہ بہت پرانے چلے آ رہے ہیں. اتنا پرانا اگر مسئلہ ہے تو مطلب مسئلے کا مطلب اختلاف ہے, اور اگر دونوں جگہ پہ جید علماء کرام ہو, علماء دین ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک حدیث سے حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ایک حدیث ہم دیکھ لیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جس طرح ایک یہ حدیث ہے جس میں الحمد سے شروع ہو رہا ہے, اس طرح دوسرے بھی ادلہ ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ سورہ الفاتحہ کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ 7 مثانی, 7 پڑھی جانے والی آیات. آپ کے پاس مصحف ہے, اس میں دیکھیں کتنی آیات لکھی ہوئی ہیں, 6. آپ مطلب جو ہاتھوں میں آپ کے ہوگا اس میں اکثر میں جو ہے وہ 6 ہوگا, تو یہ 7ویں آیت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے, تو اچھا, لیکن اس 6 میں بھی جو ہے وہ پھر یہ جو آپ کے پاس بھی ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں, آپ کے پاس یہ جو مصحف ہے اس میں صراط الذین انعمت علیہم پہ دیکھیں, وہاں پہ بھی ایک 5 بنا ہوا ہے, اس سے پیچھے بھی ایک 5 بنا ہوا ہے, مستقیم پہ بھی. جی, تو بات یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں, اچھا کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی ٹالریبل نہیں ہوتے, جو آپ انشاءاللہ عقیدے میں پڑھیں گے کہ عقائد کے جو اختلافات ہیں اس میں ایک بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن کچھ خاص کر فضائل کے اعتبار سے اختلافات ہوتے ہیں یا فقہی معاملات کے اعتبار سے اختلافات ہوتے ہیں جس میں ہر وقت معاملہ اتنا سمپل یا اتنا کلیئر نہیں ہوتا. جیسے قرآن آپ نے سنا ہوگا, یعنی پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف علماء جب نماز میں قرات کرتے ہیں تو کچھ بسم اللہ کو جہرن پڑھتے ہیں, زور سے پڑھتے ہیں, اور کچھ بسم اللہ کو سرن پڑھتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان کے پاس احادیث میں سے ان کو ادلہ ملتے ہیں. اچھا, تعوذ کوئی نہیں پڑھتا, مطلب ویسے پڑھتے ہیں, جہرن زور سے کوئی نہیں پڑھتا. تعوذ میں بھی اگر اختلاف ہوتا تو ایک الگ بات تھی, لیکن تعوذ میں اختلاف نہیں ہے, اس کو زور سے. اور قرآن کے علاوہ اور کون سی سورت یا آیت کو زور سے پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. جب قیام کیا جاتا ہے قرآن کی جو آیات ہیں ان کو زور سے پڑھا جاتا ہے, تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟
تو کہیں نہ کہیں وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، دونوں کے پاس کہیں نہ کہیں ادلہ ہے. آپ چاہیں تو آپ اس میں تفصیل سے مراجعہ کریں، کہیں نہ کہیں آپ نتیجے تک پہنچیں گے، لیکن وہ نتیجہ آپ کو اس بات پہ ضرور لائے گا کہ جب بھی آپ سورت پڑھیں تو بسم اللہ جو ہے وہ آپ لازمی پڑھیں. تو اس کنکلوژن کو اگر ہم عملی طور پہ رکھ لیں کہ انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جب بھی کوئی بھی سورت کی ابتدا کریں تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور انشاءاللہ اس چیز کو انسان اعتقاد میں رکھے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے. نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، جی نماز میں بھی جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لازمی طور پہ پڑھی جاتی ہے. اختلاف جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ اس کو زور سے پڑھنا ہے یا کم آواز میں پڑھنا ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے، پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، جی جی بالکل وہ قرآن پڑھنے سے پہلے ویسے ہی. ثنا سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، پہلے دعا الاستفتاح جو کہلاتی ہے، یا ثنا ہو گئی یا ایک دوسری بھی 2-3 دعائیں ہوتی ہیں. آپ انشاءاللہ حدیث میں آگے بڑھیں گے تو ایک آدھ اور بھی آئیں گی. پہلے وہ دعا پڑھی جاتی ہے اور پھر قرات کی جاتی ہے. جی اچھا جی نماز کے اندر بھی جی اچھا ایک بات یہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلی یا دوسری کلاس میں کہا تھا کہ کچھ فقہی مسائل ایسے آئیں گے جس کی تفصیل کے لیے آپ کو جو ہے وہ بالکل پڑھ لیں. دیکھو پڑھنے کا کوئی منع نہیں کرے گا، بسم اللہ الرحمن پڑھنے کا کوئی منع نہیں کرے گا، لازمی جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان آپ قراء کو سنیں گے وہ تعوذ پڑھتے ہیں اور آیت شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی اوکے ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا ایک انہوں نے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلمات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہا تھا. اس صورت کو اس طرح ریفر کیا ہے ام الکتاب، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پھر توجیحات علماء نے کہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس صورت میں جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. اچھا جی ہم اس اعتبار سے ہم یہاں پہ رکتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم گرامیٹیکلی اس چیز کو دیکھ لیں. اچھا ایک چیز بس رہ گئی، سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کم از کم پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے جو کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کو قرآن پڑھایا شروع کیا جاتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے ہی کہیں نہ کہیں ابتدا ہوتی ہے، اور کم از کم جو ہے جو نماز میں بھی پڑھتے ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. تو چونکہ سورۃ الفاتحہ سے ہمارا جو ہے ایک کنٹینیوس تعلق ہے، دن میں کتنی ہی بار جو ہے وہ ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو بالکل کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ ایسا ہے بھی کہ اس کا جو ترجمہ ہے یا کم از کم اس کا جو معنی ہے وہ انسان کے ذہن میں پڑھتے وقت جو ہے وہ موجود ہو. ایک تو ہے کہ آتا ہے مجھے، لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں تب ان کلمات کو محسوس کر رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریکٹیکل ایسپیکٹ سے، عملی اعتبار سے جو ہے وہ جن چیزوں کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم اس میں یہ ارادہ اور یہ اپنا جو ہے وہ ایک ہمت کریں اور ایک عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے پہلو کو جو ہے ہم اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے، اس کا احتضار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو یہ چیزیں موجود ہوں، کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمیں محسوس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں. جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہوں تو مجھے محسوس ہو. اور پھر یہ صرف جب انسان کو محسوس ہوگا تو پھر یہ صرف اس کے کلام تک نہیں رہے گا، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ دیکھے گا کہ میری زندگی اس کی عبادت میں تو نہیں صرف ہو رہی، میں تو کتنی ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، دن کے 24 گھنٹے میں دیکھتا ہوں جس کو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، تو پھر میں اللہ کو کیسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی ہی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا، اپنا معبود بنا دیا. پھر اسی طرح انسان شیطان کو بھی معبود بنا سکتا ہے. تو یہ تو انسان کو پھر سوچنا پڑے گا نا ہمیں کہ ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں سے کتنا حصہ جو ہے ہم اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صرف 2 طرح کے گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک ہے حزب اللہ، وہ پولیٹیکل والا نہیں، حزب اللہ، اور دوسرا کون سا ہے؟ حزب الشیطان. کوئی تیسرا ذکر کیا ہے کہ یہ بیچ والے نیوٹرل پارٹی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یا تو انسان حزب اللہ میں ہے یا پھر حزب الشیطان میں. حزب اللہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو معاذ اللہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں بھی تو قدم نہیں داخل کیے ہوئے. تو یہ چیز ہمیں کہیں نہ کہیں ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اگر ہم گرامیٹیکلی ذرا سا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے جو ہے ورڈز ہیں، کلمات ہیں. ٹھیک ہے، با بھی ایک ورڈ ہے، اسم بھی ایک ورڈ ہے، اللہ بھی ایک کلمہ ہے، الرحمن بھی کلمہ ہے. جو ورڈز ہوتے ہیں عربی میں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا پھر وہ فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا. اسم، فعل یا پھر حرف، کوئی بھی میننگ فل ورڈ ہے اگر عربی زبان میں تو وہ ان تینوں کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری میں فال کرے گا. اسماء اور افعال یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی خود واضح کر پاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ ہی، کلمہ اللہ جو ہے یہ اپنا معنی خود واضح کرتا ہے، الرحمن بھی اپنا معنی خود واضح کرتا ہے. حروف جو ہوتے ہیں وہ اپنا معنی کمپلیٹلی خود واضح نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ جو با ہے، ٹھیک ہے، اب یہ 7 جو ہے یہ با کا ایک معنی ہے، با کے 11 سے 15 کچھ معنی ہے. اب وہ معنی کیسے کلیئر ہوں گے جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ اور نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے. تو حروف اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے ورڈ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اسماء اور افعال جو ہے وہ اپنا معنی خود واضح کرتے ہیں. میں آپ کو کہوں کرسی, تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ گئی نا, اس کا مطلب ہے کہ اس ورڈ نے ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر کر دیا. اسم اور فعل میں کیا فرق ہے؟ فعل کے اندر زمانہ موجود ہوتا ہے, یا تو ماضی میں ہوا ہے, یا حال میں ہو رہا ہے, یا مستقبل میں ہوگا. اب اس میں ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کہا جائے کہ آپ بیٹھ جائیں, اگر آپ سے کوئی کہے بیٹھ جائیں تو وہ کب کی بات کر رہا ہے؟ ابھی کی بات کر رہا ہے. جی زمانہ آ گیا نا کہ بیٹھنا ہے. آپ کہتے کہ آپ نے کہا تھا بیٹھنا, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کب بیٹھنا ہے, اب میری مرضی میں. وہ کہے گا نہیں, اس بات میں کہ آپ بیٹھ جائیں میں یہ حال موجود ہے. تو جب ورڈ کے اندر حال یعنی زمانہ بھی آ جائے تو پھر وہ فعل کی ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عربی کے جتنے بھی ورڈز ہیں جو کہ کسی حد تک معنی رکھتے ہیں وہ تین طرح کے, یا اسم ہوگا, یا پھر فعل ہوگا, یا پھر حرف ہوگا. ایسے ورڈ جو کہ اپنا معنی خود واضح کرتے ہیں وہ یا اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا. اگر وہ اپنا معنی خود واضح نہیں کرتا تو پھر وہ حرف ہو جائے گا. اور اسم اور فعل میں کیا فرق ہے کہ فعل کے اندر زمانوں میں سے کوئی ایک زمانے کا معنی موجود ہوتا ہے, یا زمانہ ماضی موجود ہوگا, یا حال موجود ہوگا, یا پھر مستقبل کا معنی جو ہے وہ. فعل کا معنی جی کام کے, ایسا ورڈ جس کے اندر کوئی عمل موجود ہو. یس بالکل جی. آج کے حوالے سے کوئی اگر کسی کا سوال ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو تو برائے مہربانی بالکل بتائیں. امام کے پیچھے کیسے پڑھے سورہ فاتحہ, یہ بالکل انشاءاللہ آپ جو ہے وہ حدیث کے ٹاپک میں تفصیلاً پڑھیں گے شیخ عبید کے ساتھ, وہاں پہ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تعوذ پڑھنا بہت اللہ اکبر. اگر پہلی رکعت میں جی کوشش کریں انشاءاللہ کہ جو یہ فقہی نوعیت کے سوال ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنا میں جواب دینے کی کوشش کرتا رہوں گا تو وہ میں دروازہ جو ہے اپنے لیے کھولتا رہوں گا, اور وہ سوالات جو ہے وہ ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی معاملات ایسے ہیں نہیں, کسی حد تک جو اختلافی نوعیت کے معاملات ہیں اس میں ایک بات کروں گا تو دوسری طرف کی بات آئے گی, پھر اس کو بیلنس کرتے کرتے پورا ہمارا جو ٹائم ہے وہ اسی میں گزر سکتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے. ہاں آیت کو سمجھنے میں آپ کے پاس کوئی اور انپٹ ہو, دیکھیں ایک بات واضح ہے, خاص کر یہ بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ویسے تو پورا قرآن ایسا ہے. آپ نے مختلف تفاسیر دیکھی ہوں گی, کوئی تفسیر اتنی پتلی بھی ہو سکتی ہے, کوئی تفسیر ضخیم فقیم بھی ہوتی ہے کہ مختلف جلدیں ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی یہ کہ اس کی تفسیر پہ جب علماء جاتے ہیں, مفسرین جاتے ہیں, تو وہ تو پوری کتابیں بھی جو ہیں سورہ فاتحہ پہ لکھی گئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اتنا تو ہم ڈیٹیل میں کور نہیں کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہو, کوئی ایسی آیت, کوئی اور تفسیر ہو, یا کوئی ایسی حدیث ہو, یا کوئی ایک اچھا ایسا پہلو ہو جو کہ آپ چاہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے, تو آپ براہ مہربانی بتائیے گا. کسی حد تک جو چیزیں کمپریس کر کے کچھ چیزیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.